السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ فائنلی اتنے لینتھی ناول کی آج ہم لاسٹ ایپیسوڈ تک پہنچ ہی گئے ہیں، اور اگر آپ لاسٹ ایپیسوڈ تک پہنچ گئے ہیں اور آپ نے ابھی تک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب، کتنی ہی عجیب بات ہے نا؟ تو فوراً سے کر دیں چینل کو سبسکرائب۔ چلیں جی، لاسٹ ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ سوری موم، میں نے وعدہ کیا تھا اسے ڈھونڈ لاؤں گا، پر ایسے نہیں۔ وہ اپنی ماں کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ خانم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر عبدل کو جو ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس کا ذہن تیزی سے پیچھے کی جانب بھاگا، چند مہینے پہلے جب عبدل نے اسے کال کی تھی۔ موم، میں ایک بہت بڑا راک سٹار بن گیا ہوں، آپ کو مس کرتا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں، واپس آنا چاہتا ہوں۔ ایک راک سٹار کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، لوٹنا ہو تو واپس اسی روپ میں آنا جس میں گئے تھے۔ مجھے میرا عبدل احد چاہیے، عبدل دا فالن اینجل نہیں۔ اور پھر اس نے کبھی دوبارہ اپنی ماں کو فون نہیں کیا۔ اسے غصہ آیا تھا کہ اس کی ماں نے اسے منع کیا تھا، پر وہ فون کی دوسری جانب روتی ماں کو نہیں دیکھ پایا تھا، اور آج وہ اس کے سامنے تھی، وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تم نے ہر وعدہ پورا کیا ہاتھ، تم نے اسے بچا لیا، اتنا کافی ہے۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتی عبدل کی جانب بڑھی۔ سالوں بعد دونوں بیٹوں کو ایک ساتھ دیکھا تھا۔ پچھلی بار بھی دونوں بائک سے گرے تھے اور ہاتھ اسپتال میں تھا، اس بار عبدل۔ خانم نے قریب ہوتے جھک کر اس کے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ وہ عبدل تھا، جتنا بھی ٹوٹ جاتا ضد نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اب مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں یا ہاتھ سے؟ اس نے سالوں بعد سوال بھی کیا تھا تو کیا؟ خانم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بتائیں نا، عبدل یا ہاتھ؟ وہ بضد تھا۔ عبدل۔ خانم نے عبدل کی پیشانی کو چھوا۔ تو ٹھیک ہے، اس برف جیسی شکل والے کو یہاں سے نکالیں، میں اس کا اسپاٹ چہرہ دیکھ دیکھ کر بور ہو چکا ہوں۔ خانم کو سالوں پہلے والا چھوٹا سا عبدل لگا، جس سے ہاتھ پر بے تحاشا غصہ آتا تھا۔ خانم کو حیرت نے آ لیا۔ ایک پل کے لیے خانم نے عبدل اور پھر ہاتھ کو دیکھا، اور اگلے ہی پل ہاتھ اور خانم بے ساختہ ہنس دیے تھے، جبکہ عبدل ناک پھلائے بیٹھا تھا۔ رام ناتھ، ارے او رام ناتھ! وہ لاؤنج میں ویل چیئر پہ بیٹھا زور زور سے چلا رہا تھا۔ ہاتھ پچھلے آدھے گھنٹے سے کمرہ لاک کیے بیٹھا تھا، اس کا لائیو سیشن تھا اور عبدل نے اسے سیشن لینا دو بھر کر دیا تھا۔ رام ناتھ باہر آؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ہاتھ اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے باہر نکلا۔ سیشن مکمل ہو چکا تھا۔ وہ کمرہ لاک کر کے بیٹھا تھا، کیونکہ وہ گھر میں جہاں بھی ہوتا عبدل اپنی ویل چیئر سمیت اس کے سر پہ پہنچ جاتا، اور اس نے اس عرصے میں ہاتھ کے نہ جانے کتنے نام رکھ دیے تھے: چشمیش، رام ناتھ، برف جیسی شکل والا، زومبی وائرس اور ومپائر۔ وہ باز نہیں آتا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ آدھا گھنٹہ پہلے وہ لاؤنج سے اٹھ کر جانے لگا تھا جب عبدل نے فوراً پوچھا۔ واش روم، ہاتھ نے جل کر جواب دیا۔ جانے؟ نہیں، تم ہو آؤ۔ اس نے بتیسی دکھائی اور ہاتھ نے کمرے میں جاتے ہی لاک کر لیا تھا۔ تم انتہائی خبیث ہو۔ وہ 10 منٹ تک جب واپس نہ آیا تو عبدل اس کے کمرے تک پہنچ چکا تھا، لیکن وہ لاک تھا۔ 10 منٹ وہ اس کے کمرے کے باہر کھڑا رہا، اور جب اس نے دروازہ نہیں کھولا تو اب لاؤنج میں بیٹھا اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کو ناک پکا دیا تھا، اور عبدل کو تو وہ 14 سال بعد ملا تھا۔ اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا، وہ کسی چڑیل کی طرح اسے چپک گیا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ اس نے ہاتھ کو صوفے پہ بیٹھے دیکھا تو فوراً کہا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ بے نیازی سے بولا۔ تو کھانا بناؤ میرے لیے۔ وہ نخرے دکھا رہا تھا۔ میں نوکر نہیں ہوں تمہارا۔ وہ تیزی سے لیپ ٹاپ کی انگلیاں چلاتے بولا تھا۔ ہاں تم ہو۔ وہ اڑ چکا تھا۔ ہاتھ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ زیادہ نہیں، بس پین کیک بنا دو۔ وہ اب اسے بتیسی دکھا رہا تھا۔ مجبوراً ہاتھ کو اٹھنا پڑا۔ وہ اپنا فون اور لیپ ٹاپ ادھر ہی چھوڑ کر کچن کی جانب گیا، اور جب عبدل کو یقین ہو گیا کہ وہ اپنے کام میں مصروف ہو چکا ہے، وہ اس صوفے تک آیا جہاں وہ بیٹھا تھا اور میز پہ رکھا اس کا فون اٹھایا، پر اگلے ہی لمحے فون جھٹکے سے نیچے گرا تھا۔ سوری، یو آر اے برومائڈ۔ فون سے آواز ابھری تھی۔ عبدل کو زوردار کرنٹ لگا اور اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ اس سے ہاتھ کے فون سے یہ توقع نہیں تھی۔ ہاتھ جبیل، آئی ہیٹ یو! وہ غصے سے چلایا، اور کچن میں کھڑا ہاتھ جو میدے میں انڈا ڈال رہا تھا اس کی آواز سن کر مسکرا دیا۔ اکیڈمی کی کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا جسے ساتھ نے سنبھالا ہوا تھا، اور وہ اسے فون پر ہی ساری ہدایات کرتا رہتا تھا۔ جس کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ اس کا کانٹریکٹ تھا وہ ان سے میٹنگ کر رہا تھا۔ وہ ڈریس پینٹ پہنے ہوئے تھا، گرے پینٹ پہ سیاہ شرٹ جس کے کف فولڈ تھے۔ وہ پوری سنجیدگی سے انہیں اسٹرکچر کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا، اور کچھ فاصلے پر عبدل بیٹھا جس کے دونوں ہاتھ پیچھے بندھے تھے اور منہ پر ٹیپ لگی تھی۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن غوں غوں کے علاوہ کوئی اور آواز منہ سے نہیں نکل رہی تھی۔ خانم یونیورسٹی گئی تھی جہاں وہ پروفیسر تھی، اور زوئی چھٹیوں پر۔ گھر میں صرف وہ دونوں تھے، اور اس وقت عبدل کا منہ کھولنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب وہ میٹنگ اینڈ کر چکا تو لیپ ٹاپ سائڈ پہ کرتا اٹھا اور اس تک گیا۔
اس نے ایک نظر عبدل کو دیکھا جو ویل چیئر پر ہونے کی وجہ سے اس کے قابو میں آ گیا تھا۔ سوچ رہا ہوں کچھ دیر اور بند رہنے دوں۔ وہ اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ عبدل نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ سے ٹیپ اتار دی۔ پتہ ہے نا زومبی وائرس کتے کی موت مرتا ہے؟ عبدل نے گہرا سانس لیا اور پھر غصے سے پھنکارا۔ ہاتھ نے اس کے ہاتھ نہیں کھولے، وہ واپس جا کر صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ وائرس نہیں مرتا برو، وہ سکون سے بولا۔ اس وقت اسے من کی شانتی نصیب ہوئی تھی کیونکہ وہ سکون سے میٹنگ کر چکا تھا۔ میرے ہاتھ کھولو پھر بتاتا ہوں کیسے مرتا ہے وائرس۔ اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو چکا تھا۔ کیا شور مچا رکھا ہے تم دونوں نے؟ حانم نے گھر میں داخل ہوتے پوچھا۔ موم، عبدل نے دہائی دی، یہ دیکھے اس نے کیا کیا۔ حانم نے اس کے بندے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور جلدی سے اس کے ہاتھ کھولے۔ میں بتا رہا ہوں اس چشمش کی بس شکل معصوم ہے، یہ بہت شاطر ہے۔ وہ اب ان کی ساری توجہ کھینچے ہاتھ کی شکایتیں کر رہا تھا۔ ہاتھ نے کشن سر کے نیچے رکھا اور پھر لیٹتے ایک نظر اسے دیکھا۔ ڈرامے باز، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا اور پھر بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ وہ سونا چاہتا تھا، عبدل اسے کسی بھی وقت سونے نہیں دیتا تھا، نہ دن میں نہ رات میں۔ اصل وائرس وہ تھا جسے سکون آور دوا کھانے کے بعد بھی جلدی نیند نہیں آتی تھی۔ جتنا وقت وہ سوتا تھا، ہاتھ جلدی سے اپنے کام نپٹانے کی کوشش کرتا تھا اور جیسے ہی وہ اٹھ جاتا تھا ہمیشہ کی طرح اس کا جینا حرام کر دیتا تھا۔ موم، آپ نے کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں؟ حانم رات کا کھانا بنا رہی تھی جب عبدل نے پوچھا اور نشانہ ہاتھ تھا۔ کیوں، تم میرے آنسو پینا چاہتے ہو؟ گندے، عبدل کو فوراً ابکائی آئی۔ تو ایسے گندے سوال بھی نہ کرو، وہ سرد سے لہجے میں بولا۔ حانم ان کی بحث سنتی رہتی تھی۔ ویسے تم کہیں جا رہے ہو؟ اس نے ہاتھ کو فارمل ڈریس شرٹ میں دیکھا تو پوچھا۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ تو پھر تیار کیوں ہو؟ ہاتھ نے ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالی۔ وہ تو ہمیشہ ایسے ہی رہتا تھا۔ ابھی مجھے سعد اور مصطفیٰ کے ساتھ ایک سیشن کرنا ہے، ہاتھ نے سادہ لہجے میں بتایا۔ تم اپنی ہی ٹیم کے ساتھ آن لائن سیشن کے لیے اتنا تیار ہوئی ہو؟ وہ اب حیران تھا، عبدل نے تو آج تک ویسی ڈریسنگ نہیں کی تھی۔ میں ایسے ہی رہتا ہوں، وہ گویا ہوا۔ ایسے کون رہتا ہے؟ کبھی تم نے سادہ کپڑے نہیں پہنے؟ نہیں، میری ایک کلاس ہے۔ اس کو کون کلاس بولتا ہے؟ کلاس تو میری ہے۔ ہاتھ نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، اس کی کلاس سے وہ واقف تھا۔ رنگ برنگے بال، پھٹی جینز اور شرٹ تو وہ لڑائی جھگڑے میں پھاڑ لیتا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ نئی شرٹ پہن کر گھر سے گیا اور صحیح سلامت واپس لایا ہو۔ ہاں، تھرڈ کلاس، اس نے طنز کیا۔ موم، وہ غصے سے چلایا، جب سہ نہیں سکتے تو بولتے کیوں ہو؟ تمہاری زبان 14 سالوں میں زیادہ تیز ہو گئی ہے، کاٹنی پڑے گی، وہ اب دھمکی دے رہا تھا۔ میں نے 14 سالوں میں اور بھی بہت کچھ سیکھا ہے، ہاتھ فوراً بولا تھا۔ اس سے پہلے عبدل کوئی جواب دیتا، حانم انہیں کھانے پر بلاتی جا چکی تھی اور مجبوراً انہیں بحث ختم کرنی پڑی۔ ہاتھ جتنا سنجیدہ رہتا تھا، عبدل اس کی سنجیدگی دیکھ کر پک چکا تھا۔ میں اسٹرکچر میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں چاہتا۔ وہ فون کرنے کے لیے گھر سے ملحقہ لان میں گیا تھا۔ اس نے اکیڈمی کی عمارت کو جیسا ڈیزائن کروایا تھا ویسا ہی بنوانا چاہتا تھا۔ وہ اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عبدل اسے کلاس ونڈو سے لان میں چکر کاٹتے اور دوسری جانب موجود شخص کو فون پر ہدایات دیتے دیکھ کر پک چکا تھا۔ اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم ایمانے کو یوں امپریس کر پاؤ گے؟ وہ چلا کر بولا۔ وہ فون پر تھا پر عبدل کو کیا پرواہ اس کی بھلا سے وہ کچھ بھی کر رہا ہو۔ ہاتھ نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور دوبارہ فون کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تمہیں لگتا ہے تم اپنی ان ویمپائر جیسی چمکتی آنکھوں سے مجھے ڈرا سکتے ہو؟ وہ ابھی بھی اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ عبدل کی بات کو اگنور مت کرو چشمش، نہیں تو تمہارا چشمہ توڑ دوں گا۔ ہاتھ نے دوبارہ اسے دیکھا، ہاں جیسے اس کا چشمہ توڑنا اتنا ہی آسان تھا۔ جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا اس تک آیا اور ایک گھوری سے نواز کر اندر چلا گیا۔ میری بات کا جواب دو زومبی وائرس، وہ ویل چیئر گھماتے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا، ہاتھ کی بھویں سکڑی ہوئی تھیں، کام بہت زیادہ تھا جسے وہ اکیلے مینیج کر رہا تھا۔ میری بات کا جواب دو، تم اپنی اس سرد و سپاٹ بنا تاثرات والی شکل سے اسے امپریس کر پاؤ گے؟ مجھے اسے امپریس نہیں کرنا، وہ فون پر کچھ ٹائپ کرتے بولا۔ تو پھر جب بھی کرنا ہے نکاح کرنا ہے۔ عبدل کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر بھینچ دیا ہو۔ ہاتھ اسے ایمان کی حالت کے بارے میں بتا چکا تھا، وہ ابھی کوہرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ اب خاموش بیٹھا تھا، اپنے دل کی حالت سمجھنے سے قاصر تھا۔ تم نے ہی کہا تھا جب میں 18 کا ہو جاؤں گا تو اس سے شادی کر لوں۔ ہاتھ اس کی خاموشی بھانپ چکا تھا۔ تم آج بھی قائم ہو؟ عبدل نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ ہمیشہ سے، وہ ہولے سے بولا۔ تم اسے میرے پاس ہی چھوڑ گئے تھے۔ ہاتھ نے گہرا سانس لیا۔ اور بس؟ عبدل مزید ایسی دکھ درد والی باتیں نہیں کر سکتا تھا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے آج کل کی لڑکیوں کو بنا امپریس کیے تم ان سے شادی کر سکتے ہو؟ اس نے پھر سے چوٹ کرنا چاہی۔ ایمان آج کل کی لڑکی نہیں ہے،
کتنا مان تھا اس کے لہجے میں، عبدل بے ساختہ ہنس دیا۔ اتنا جانتے ہو اسے؟ اس نے پھر سوال کیا۔ سب سے زیادہ، وہ اس کے اندھیرے اجالوں سب سے واقف تھا۔ اب سمجھ آیا اس کی آنکھوں میں تمہارا عکس کیوں تھا؟ عبدل نے گہرا سانس لیتے کہا۔ ہاتھ نے نظر اٹھا کر عبدل کو دیکھا۔ کیونکہ تم ہمیشہ سے تھے۔ اس کا لہجہ عجیب سا تھا، خوشی اور دکھ کی آمیزش سے ملا جلا۔ وہ اب سونا چاہتا تھا۔ اس نے ویل چیئر گھمائی اور دونوں کے مشترکہ کمرے کی جانب چل پڑا۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے رکا اور پلٹ کر ہاتھ کو دیکھا۔ تمہارا کبھی دل نہیں کیا اسے سب سے چھین لینے کا؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ محبت میں اتنی تو عقیدت ہونی ہی چاہیے کہ قدرت آپ کے محبوب کو لا کر آپ کے پہلو میں بٹھا دے۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا تھا۔ عبدل اسے دیکھتا گیا۔ وہ محبت سے ناواقف تھا۔ وہ آج تک اپنے جذبات کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں اس کے معاملے میں مسٹر گرے نہیں بن پایا۔ مسٹر گرے اسے اندھیرے اجالوں کی ساری دنیاؤں سے چھین لاتا۔ میں اس کے معاملے میں صرف ہاتھ ہوں جو پوری ایمانداری سے اس کی چاہت کر سکتا ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ اس نے ہاتھ کو یوں پہلی بار بولتے سنا تھا۔ پھر وہ ہولے سے مسکا دیا۔ چلو میں سونے جاتا ہوں، تم اپنے کام نپٹا لو۔ میں اٹھ گیا تو ناممکن سمجھو۔ وہ چلا گیا تھا اور ہاتھ کو سمجھ نہ آیا وہ اسے مشورہ دے کر گیا تھا یا دھمکی۔ عبدل کی سرجری ہونی تھی، وہ بھی 2 جگہ سے۔ اس انجیکشن نے نہ صرف اس کے جسم کے نچلے حصے کو بے جان کیا تھا بلکہ اس کے دماغ کو بھی متاثر کیا تھا۔ ویکسین کے اثرات آہستہ آہستہ زیادہ ہو رہے تھے۔ اس کے سارے ٹیسٹ ہوئے تھے، سی ٹی اسکین سے لے کر ایکو تک، اور اس کے دماغ کے دائیں حصے میں مسئلہ آیا تھا۔ ہاد اور حانم دونوں بہت پریشان تھے، جبکہ عبدل ویسے ہی رہتا تھا جیسا وہ تھا، جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ تو میرا بدلہ کب لوگے؟ اگلی صبح وہ اس کے سر پہ آدم کا تھا۔ ہاد نے نظر اٹھا کر اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ پھر گیا ہو۔ وہ کچھ نہ بولا۔ میز پر بڑا سا نقشہ پھیلائے وہ اس پر کچھ نشان لگا رہا تھا۔ بتاؤ بھی، تو میرا بدلہ میرے مرنے سے پہلے لوگے یا بعد میں؟ شٹ اپ عبدل۔ ہاد کو غصہ آیا۔ وہ کتنا پریشان تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس کی سرجری میں خطرہ تھا اور سرجری کی بنا بھی وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ پاتا۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اگر میں مر گیا تو تم میرے بدلے لے لینا، اور اگر میں بچ گیا۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ ہاتھ نے ضبط کرتے اسے دیکھا۔ عبدل کا چہرہ اسپاٹ تھا اور آنکھیں لاوا اگل رہی تھیں۔ اگر میں بچ گیا تو میں سب کو تباہ کر دوں گا۔ وہ ویسے ہی بارود تھا، ہر وقت پھٹنے کو تیار، اور اسے یہ سب بہت آسان لگ رہا تھا۔ غلطی تمہاری ہے عبدل، تم میری بات مانتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ وہ اس پر غصہ تھا پر اسے کچھ کہنے کا فائدہ نہیں تھا۔ دیکھو میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، سمجھدار ہوں، اور میں اپنے فیصلے خود لے سکتا ہوں۔ اس نے گردن اکڑائی۔ ہاتھ چہرے پر ہاتھ پھیرتا استہزائیہ ہنسا۔ صاف صاف ظاہر تھا وہ کتنا سمجھدار تھا۔ وہ ہمیشہ خود کو نقصان پہنچا کر ہاتھ سے بدلہ لیتا تھا کیونکہ اسے درد دینے کا فائدہ نہیں تھا۔ ہاتھ کی کمزوری وہ خود تھا اور عبدل اس بات سے واقف تھا۔ وہ بچپن سے اپنے آپ کو نشانہ بنا کر خود کو تکلیف دے کر اسے ٹارچر کرتا تھا۔ ایک بات اور، وہ کمرے سے جاتے جاتے رکا اور پھر گویا ہوا۔ اگر میرے مرنے کے بعد یا پہلے تم نے ایمان سے شادی نہیں کی تو میں تمہارا جینا اس سے بھی زیادہ حرام کروں گا، اور میں تمہیں اس سے شادی کی اجازت صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ اس نے اگر کسی کو چاہا ہے تو وہ صرف تم ہو، ورنہ وہ بچپن سے مجھے چاہیے تھی۔ ہاں یار پلیز جاؤ۔ ہاتھ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ اس نے اپنی ویل چیئر گھمائی۔ اب وہ جا رہا تھا۔ ہاتھ نے سکون کا سانس لیا۔ اور اگر تم اپنے وعدے سے مکرے تو تمہارا گلا کاٹ کر تمہاری آنکھیں نکال کر جارج کے کتوں کو ڈالوں گا۔ اسے آج بھی جارج کا کتا نہیں بھولا تھا۔ جارج کا کتا مر چکا ہے، ہاتھ نے اسے آگاہ کیا۔ میں مرے ہوئے کتے کو ڈال دوں گا۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا اور ہاتھ نے بے ساختہ اپنا سر تھاما۔ النور میں سالانہ دعا تھی۔ یہ دعا ہر سال ہوتی تھی اور اس بار یہ دعا ہاتھ کروا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا اور عبدل اسے تیار ہوتے دیکھ رہا تھا۔ کل اس کی سرجری تھی۔ اس نے دیکھا تھا ہاتھ کے چہرے سے مسکراہٹ ٹوٹ کر کہیں دور جا سوئی تھی۔ اب اس کی باتوں پر غصہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ اپنے بال سیٹ کر رہا تھا جب عبدل نے کہا۔ تم سوال کرنے سے پہلے اجازت کب سے لینے لگ گئے؟ ہاتھ کو حیرت ہوئی۔ تم عبدل سے ہاتھ کیوں بنے؟ تم چاہتے تو ساری عمر عبدل بن کر جی سکتے تھے، دشمنوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، پھر ہاتھ بننا کیوں ضروری تھا؟ وہ الجھا ہوا تھا۔ اگر مجھے صرف مسٹر گرے کی زندگی جینی ہوتی تو میں عبدل بن کر جی لیتا، لیکن مجھے حق اور سچ کے راستے پر چلنا تھا، اور اس کے لیے سب سے ضروری تھا پہلے خود سچا بنا جائے۔ میں ہاتھ جبیل ہوں، اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، اور اگر اللہ کے راستے پر چلنے سے میرے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو مجھے قبول ہے۔ وہ ہیئر برش واپس رکھتے ہولے سے مسکایا۔ تم دعا میں میرے لیے کیا مانگو گے؟ بتایا نہیں کرتے، اس نے کہا، اور پھر اس کی ویل چیئر کو پکڑ کے باہر لے آیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ النور کی جانب جا رہے تھے۔ دونوں کے احساسات کچھ الگ نہیں تھے۔ عبدل سالوں بعد وہاں جا رہا تھا اور ہاتھ، اسی زندگی میں یہ موقع پتہ نہیں پھر کبھی نصیب ہوتا یا نہیں۔
زندگی میں کچھ چیزیں ہماری آزمائش کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، پھر خود اس آزمائش میں سے نکالتے ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ انسان اس بات کو بھول جاتا ہے۔ ہم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ کسی کے لیے اس کا مال آزمائش بن جاتا ہے، کسی کے لیے اس کی اولاد، تو کسی کے لیے اس کی اپنی جان۔ اور اسی طرح کچھ لوگوں کا ہماری زندگی میں آنا، ہمارے قریب ہو جانا بھی ایک آزمائش ہے۔ ہمیں لگتا ہے ان لوگوں سے دوری ہمیں موت کی طرف لے جائے گی، ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ اے نادان انسان، کیا اللہ نے تمہیں تنہا نہیں بھیجا تھا؟ کوئی دوسرا انسان ہوگا تمہارے ساتھ، تب تم جاؤ گے یہاں سے۔ کسی دن کے اجالے میں، کسی رات کی تنہائی میں تمہیں اکیلے چلے جانا ہے، تب بھی تمہارے ساتھ کوئی ساتھی نہیں ہوگا۔ موت کو فرق نہیں پڑتا تمہارا گزارا دنیا میں کس کے بغیر ناممکن تھا۔ موت کو فرق نہیں پڑتا تم مزید کتنا جینا چاہتے ہو۔ موت اپنے مقرر کیے وقت پہ ہر حال میں آ کر رہے گی۔ تمہارے چاہنے والے، تم پر مر مٹنے والے، تمہاری موت پر 4 دن رو کر اپنی زندگی گزاریں گے۔ یوں ہو سکتا ہے سال میں 1-2 بار تمہیں یاد کر لیں، مزید کچھ نہیں۔ حساب تو تمہیں اللہ کو دینا ہے۔ تم بتاؤ اللہ کے پاس کیا لے کر جاؤ گے؟ ہاتھ کی آواز لاؤڈ سپیکر سے وہاں موجود ہر ایک ذی روح تک پہنچ رہی تھی۔ وہ سب لوگ سر جھکائے، ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے، سب کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ اس کے لہجے میں تڑپ ہی ایسی تھی کہ عبدل نے اپنے خود ساختہ بتوں کو چاروں جانب سے دھڑام سے گرتے دیکھا تھا۔ وہ اب گر کر تباہ ہو رہے تھے۔ آخرت کی تیاری میں کیا ہے تمہارے پاس؟ چند نمازیں آدھی ادھوری، چند روزے غیبتوں کے ساتھ، چند اعمال دکھاوے کے۔ کیا یہ اعمال تمہارے گناہوں پر بھاری پڑنے کے لیے کافی ہیں؟ کیا تم اچھائی اور برائی، جنت اور دوزخ کے معاملے میں ان اعمال کے ذریعے فتح حاصل کر سکتے ہو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے دنیا میں ظلم کا بول کیسے بالا ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں اس ظلم سے لڑنے کے لیے نہیں بھیجا؟ کیا تم اپنے مسلمان بھائیوں کا خون ناحق بہتے دیکھ سکتے ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے نماز اور روزے ہماری بخشش کا موجب بنیں گے جب کہ ہم ظلم کے خلاف کچھ نہیں بولے؟ کہ ہمارے اعمال بچا لیں گے جب کہ ہم نے کبھی حق اور سچ کا ساتھ نہ دیا ہو؟ ہم نے انسانوں کو اللہ سے پہلے رکھا تو کیا اللہ ہمیں باقیوں سے پہلے رکھ لے گا؟ وہاں دنیا جیسا قانون نہیں ہوگا، وہاں اللہ کا قانون لاگو ہوگا، بالکل برابر، انصاف کرنے والا۔ وہاں دے دلا کر جان نہیں چھوٹتی۔ محبت میں ملے دھوکے، دل پر لگی چوٹیں، ہاتھوں سے گنوائے شخص، دنیاوی محبت میں گزرائے ہجر، سب بے معنی ہے۔ یہ تو دنیا کی رسمیں ہیں۔ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اور بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اتنی بلند ذات کی محبت کے بعد کیا دل میں کسی غیر اللہ والے کی محبت کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ میں اور تم مکمل نیک انسان نہیں ہیں، میں اور تم فرشتہ صفت نہیں ہیں، میں اور تم گناہوں میں ڈوبے ہیں، لیکن اللہ سے گناہوں کی معافی سب ٹھیک کر سکتی ہے۔ میں اور تم اللہ سے معافی مانگ کر سب ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اللہ تو ہماری ایک معافی کے انتظار میں ہے، ایک توبہ کے انتظار میں ہے۔ وہ تو ہماری سننے کے لیے بیتاب ہے۔ کب میرا بندہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مجھے یاد کرتا ہے، کب میرے بندے کو میری ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے سامنے روتے ہوئے ایک سجدہ، بس ایک سجدہ مخلص دل سے ہماری دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کر کے سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک وہ رحم کرنے والا ہے، بے شک وہ بلند ذات کا مالک ہے، بے شک وہ دیکھنے، سننے اور جاننے والا ہے۔ اس سے پہلے وقت گزر جائے، موت سر پر ہو، پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ رہے، چلو آؤ معافی مانگتے ہیں، توبہ کا ایک سجدہ کرتے ہیں، ندامت کا ایک سجدہ اور گناہوں سے بچنے کا ارادہ ہمیں آخرت میں شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اے میرے اللہ تعالی، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمارے خود ساختہ بتوں کو توڑ دے۔ اے اللہ، ہمیں اندھیرے سے لڑنے کی طاقت عطا کر۔ اے میرے رب، ہمیں روشنیوں سے نواز دے۔ اے میرے رب، اس نسل کو رہنماؤں کی ضرورت ہے، ہماری یہ نسل بھٹک گئی ہے، ہمیں راستہ دکھا۔ اے میرے رب، میں تجھ سے ایمان کا سوال کرتا ہوں۔ اے میرے رب، میں تجھ سے ایمان کا سوال کرتا ہوں۔ اے میرے رب، ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرما۔ اے میرے رب، ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ عبدل نے اپنے آنسوؤں کو گالوں پہ بہتے دیکھا تھا، اس کی ہچکی بند گئی تھی اور اس کا دل کیا تھا وہ اتنی زور زور سے روئے کہ کبھی چپ نہ ہو۔ ہاں، ایک وقت آتا ہے جب ہمیں اپنے خود ساختہ بت نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ہم انہیں ٹوٹتا دیکھتے ہیں۔ اور آج کے دور میں انسان کی سب سے بڑی جنگ اس کے اپنے بتوں سے ہے۔ وہ جب تک خود سے نہیں جیتے گا تو کفر کے بتوں کو کیسے توڑ پائے گا؟ کیسے وہ اللہ کا نائب بن پائے گا؟ کیسے وہ اللہ سے کیا وعدہ پورا کر پائے گا؟ اے اللہ، مجھے بت شکن بنا۔ آمین۔ عبدل نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا اور جب سر اٹھا کر دیکھا تو ہاتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ عبدل کو دیکھ کر ہولے سے مسکرا دیا۔ وہ اتنا ظلم، اتنا دکھ، درد کیسے سہ گیا تھا؟ اس نے ظلم کا اکیلے سامنا کیسے کیا تھا؟
کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت تھی، اور جس کے پاس ایمان کی دولت ہو اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ کیا اس دن تم نے کچھ نوٹ کیا تھا؟ کچھ پل کی خاموشی چھائی۔ میں بھی کتنا پاگل ہوں، کیا پوچھ رہا ہوں، تم بھلا کیسے نوٹ کرو گی؟ وہ خود ہی سوال جواب کر رہا تھا۔ زندگی میں بہت بار میں نے ہاتھ کو مارا ہے، بلا وجہ، جان بوجھ کر، غصے میں اور اسے ٹارچر کرنے کے لیے۔ اس نے کبھی مقابلہ نہیں کیا، کرنا ہی نہیں چاہا۔ اس کے نزدیک یہ بہت ہی فضول سا کام تھا، اور پہلی بار وہ میرے مقابل آیا تھا۔ جانے وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ اس کا ذہن آج بھی اس طوفانی رات میں اٹکا تھا۔ میں پہلی بار حیران ہوا، وہ مجھ سے اچھا فائٹر تھا یہ میں اگلے پل میں ہی جان گیا، پر اس نے اس بار مار کھائی تو وجہ تم تھی۔ وہ سر جھکا کر ہنس دیا۔ اس کی نظریں تم پر تھیں۔ میں حیران تھا، میں نے ہاتھ جبیل کو زندگی میں پہلی بار حیران دیکھا تھا۔ منظر بدلا، اور اس بار وہ ایمان کے سامنے ویل چیئر پر تھا۔ وہ ڈائریکٹ اس سے ہی مخاطب تھا، ورنہ ایمان ابھی تک ماضی کی ریکارڈڈ ویڈیوز کو کسی فلم کی طرح دیکھ رہی تھی، ہاتھ اور عبدل کی زندگی کی فلم۔ شاید تمہیں ایسے سمجھنا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، 2 بھائیوں کی کہانی، ہاتھ اور عبدل کی کہانی۔ پتہ ہے وہ عجیب تھا بچپن سے ہی، وہ روتا نہیں تھا، اور مجھے اس پر غصہ آتا تھا کہ وہ کیوں نہیں روتا۔ وہ میری طرح ضد نہیں کرتا، وہ خاموش رہتا تھا، اور مجھے اس کی خاموشی چبھتی تھی۔ پتہ میں نے اسے سیڑھیوں سے گرایا تاکہ اسے چوٹ لگے اور وہ رو پڑے۔ اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا، لیکن وہ رویا نہیں، اور مجھے اس سے مزید چڑ ہونے لگی۔ وہ سانس لینے کو رکا، وہ ماضی کے اس منظر میں کھو گیا تھا، اور پچھتاوا اس کے چہرے سے واضح جھلک رہا تھا۔ مجھے اس سے پیار تھا بہت، پر وہ میرے ساتھ نہیں کھیلتا تھا۔ وہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتا تھا، پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا۔ وہ عجیب تھا اور مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ پھر پتہ چلا وہ خاص ہے، اور اس کی اس خاصیت نے مجھے اس سے مزید نفرت کرنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ وہ موم ڈیڈ کی وہ توجہ کھینچ رہا تھا جو ساری مجھ پر رہتی تھی۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ڈیڈ بھی چلے گئے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ پھر تم ہماری زندگی میں آئی۔ مجھے بہن چاہیے تھی، اور ہاتھ نے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں لے آئے گا۔ میں نے اس پر بھروسہ کر لیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی عجیب ہوتا گیا۔ پھر وہ اسے لے گئے میری آنکھوں کے سامنے۔ میں کچھ نہیں کر پایا۔ سب اسے ہی ڈھونڈ رہے تھے، مجھے ہاتھ بننا تھا۔ میں چاہتا تھا سب مجھے دیکھیں، چاروں جانے بس عبدل عبدل ہو۔ اسے ڈھونڈا گیا، وہ واپس آ گیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ بدل گیا تھا، وہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے اس سے پیار تھا، لیکن وہ مجھے اریٹیٹ کرتا تھا۔ وہ اسکول میں مجھ سے آگے تھا، وہ موم کی باتوں کو غور سے سنتا تھا، چاروں جانے بس ہاتھ ہی تھا۔ مجھے اس سے جلن ہونے لگی۔ میں عبدل یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں اپنے بھائی سے جیلس تھا۔ میں اس کی طرح خاموش آنکھوں سے خاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اسکول میں سب اس کے فین تھے، وہ پتہ نہیں کیسے ساری نمازیں پڑھ لیتا تھا، وہ النور جاتا تھا، وہ جانے سب کچھ کیسے مینیج کر لیتا تھا۔ مجھے غصہ آتا تھا، میں اس جیسا نہیں بن سکتا، اس لیے میں وہ بن گیا جس سے وہ مجھے منع کرتا تھا۔ وہ موت کے منہ میں تھا، اور میں اسے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میں اپنی ماں اور بھائی کو اکیلا چھوڑ آیا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں صحت مند تھا ایمانے، مجھے اپنے ڈیڈ کی غیر موجودگی میں اپنی ماں کا سہارا بننا تھا، مجھے اپنے اسپیشل بھائی کی حفاظت کرنی تھی، لیکن میں انہیں اکیلا چھوڑ آیا۔ مجھے ان کی حفاظت کرنی تھی، مجھے جو اللہ نے مقام عطا کیا تھا، میں اس سے گر گیا اور فالن اینجل کہلایا۔ میں اپنوں کو چھوڑ کر بہت دور آ گیا، اتنی دور کہ مجھے ان کا خیال بھی نہ آئے، اور میں واقعی بھول گیا کہ مجھے واپس جانا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا، اتنا کہ کبھی تمہارا خیال بھی نہیں آیا۔ میں تمہیں بھول گیا تھا ایمانے، کیونکہ میں ہاتھ کو بکڈ کر کے آیا تھا، اور میں جانتا تھا وہ قائم رہے گا، پر میں خود بھول گیا۔ میں پتہ نہیں کیا بن گیا۔ مجھے مار دھاڑ اور لڑائی جھگڑے کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا۔ جب مجھے چوٹ لگتی، جسمانی چوٹ، مجھے سکون ملتا تھا۔ میں اپنے اندر کی اس تکلیف کو کم کرنا چاہتا تھا جو کسی صورت ختم نہیں ہوتی تھی۔ میں اپنے باپ کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، میں آرجے بننا چاہتا تھا۔ مجھے روحان جبیل نہیں پسند تھا۔ اگر وہ آرجے رہتا تو سکون سے جیتا، پر روحان جبیل بن کر اس سے کیا ملا؟ مجھے اس لیے اچھی لڑکیوں سے الجھن تھی، میں ان سے دور رہتا تھا، اور پھر ایک دن میں ہیزل سے ملا۔ ہیزل ملک، وہ میرا عکس تھی، وہ بالکل میرے جیسی تھی، ساری دنیا سے ناراض اور غصہ، اپنوں سے نفرت کرنے والی۔ وہ بھی دنیا کو جلا کر راکھ کرنا چاہتی تھی۔ میں مطمئن تھا کہ مجھے میرے جیسی لڑکی مل گئی، لیکن پھر اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ ہاتھ کہتے ہیں قدرت جب ہمیں ہراتی ہے تو وہ باہر کی چیزوں کا سہارا نہیں لیتی، وہ ہمیں اندر سے جکڑتی ہے، اور پھر قدرت نے مجھے جکڑ لیا۔ پھر تم آئی ایمانے، تم، اور میں حیران رہ گیا۔ تم بھی آرجے سے ملنا چاہتی تھی، تم روحان جبیل سے عقیدت رکھتی تھی، تمہارے بیگ نے میری توجہ اپنی جانب کھینچی، اور تمہاری ذات نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے سب سے وہ سوال کیا، ڈیڈ اٹ ہرٹ وین یو فیل فرام ہیون؟ لیکن کسی کو میرا سوال سمجھ ہی نہیں آیا، کسی کی آنکھوں میں وہ تاثر نہیں ابھرا جو تمہاری آنکھوں میں تھا، وہ حیرانی، وہ بے چینی۔ تم یہ سن کر پریشان ہو گئی تھی۔
پھر میں نے تمہارا ریکارڈ نکلوایا، میں تمہیں پہچان گیا تھا، تم وہی ایمانیں تھی جس کے لیے میں نے ہاتھ کو پابند کیا تھا، تم وہی ایمانیں تھی جس کی مجھے بھائیوں کی طرح حفاظت کرنی تھی، تم وہی ایمانیں تھی جس کو خوش رکھنا چاہتا تھا میں۔ پر وہ گہرے کرب سے گزر رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جانے کو تیار تھے۔ عبدل ایک بار پھر سے اپنے مقام سے گر گیا۔ تمہارے لیے میرے جذبات بدلنے لگے، تم دنیا سے بیزار تھی، تمہاری آنکھوں میں ایک عجیب سا درد تھا، وہ درد جو ہاتھ کی آنکھوں میں ہوتا تھا پر اس نے کبھی نہیں کہا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے وہ یاد آیا، میں نے بہت کوشش کی کہ تم سے دور رہوں، میں جس لڑکی کے لیے اپنے بھائی کو پابند کرایا تھا، اس لڑکی کے لیے اپنے دل میں اٹھتے جذبات کو دیکھنا کس قدر اذیت تھا۔ میں پھر سے گرا اور پھر سے اتنی ہی تکلیف ہوئی جتنی ہر بار ہوتی تھی۔ میں بھاگ جاتا تھا، تم سے دور رہنے کی کوشش کرنے لگا لیکن رہ نہیں پایا۔ وہ کیمرے میں نہیں دیکھ رہا تھا، وہ شرمندہ تھا۔ مجھے اچھی لڑکیاں نہیں پسند تھی، پر تمہاری اچھائی میری خود ساختہ خول کو توڑ رہی تھی، یہ ٹوٹ ہی جاتا اگر میں نے تمہاری ان آنکھوں میں ہاتھ کا عکس نہ دیکھا ہوتا۔ قدرت نے ایک بار پھر سے مجھے شکست دی۔ میں جانتا تھا اگر تمہارا کوئی بھائی ہوتا تو تمہارے جذبات اس کے لیے ویسے ہی ہوتے جیسے میرے لیے تھے۔ تم مجھ پر بھروسہ کرنے لگی اور میں نے تم سے سب کچھ چھپایا۔ تم جس روحان جبیل کو ڈھونڈ رہی تھی میں اس کا بیٹا تھا، تمہیں یہ نہیں بتا پایا۔ تم اتنی خالص تھی کہ لوگ تمہیں آسانی سے استعمال کرنے لگے اور پھر میں نے تمہارا اور اپنا دل توڑ دیا۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں بے یقینی دیکھی تھی اور میں ان بھیگی آنکھوں سے کبھی باہر ہی نہیں نکل پایا ایمانے۔ میں وہ انسان جو ہمیشہ کنفیوزڈ رہا، کبھی اپنے جذبات کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ میں تمہیں چھوڑ کر چلا گیا اور جب تک واپس لوٹا بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ رو دینے کو تھا، وہ باکسر جس کا ایک مکہ کافی ہوتا تھا، وہ باکسر بچوں کی طرح رو دینے کو تھا۔ I'm sorry ایمانے، نہ میں تمہارا اچھا بھائی بن پایا اور نہ اچھا دوست۔ میں نے ہیزل کا بھی دل توڑ دیا، وہ میرے ساتھ جینا چاہتی تھی اور میں نے اس سے اس کی پہچان ہی چھین لی۔ میں کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کر پایا، میں جان بوجھ کر سب خراب کرتا رہا، ہمیشہ اپنوں سے لڑتا رہا، ہمیشہ وہ کیا جس سے مجھے منع کیا گیا، اور دیکھو آج دیکھو میں کیا ہوں۔ میں بندہ احد تھا، میں عبدالاحد تھا، مجھے یہی بننا تھا، پر میں کیا بن گیا اور آج کہاں ہوں۔ وہ پھیکا سا مسکرایا، اس کے چہرے پر پیلاہٹ تھی۔ کل میری سرجری ہے ایمانے، پتہ نہیں میں بچتا بھی ہوں یا نہیں، لیکن تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے ہاتھ کو تب چھوڑ دیا تھا جب اس سے میری ضرورت تھی، پلیز تم میرے بھائی کو مت چھوڑنا، وہ تم سے شاید کبھی کہہ نہ پائے تم اس کے لیے کیا ہو، پر میں جانتا ہوں تم اس کے لیے جو ہو وہ دنیا کی کوئی اور عورت کبھی نہیں ہو سکتی۔ ایمانے پلیز سچ جان کر میرے بھائی کو مت چھوڑنا۔ وہ رو پڑا تھا اور وہ بھی رو دی تھی، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رو دی تھی۔ میں نے تمہارے لیے ایک پینٹنگ بنائی ہے، یہ دیکھو، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی یہ تب تمہیں ملے گی۔ اس نے اپنی ہاتھ اور اس کی بچپن کی ہسپتال والی پینٹنگ بنائی تھی، وہ اب دکھا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا اور پھر ویڈیو ختم، آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے چشمہ اتارا اور میز پر رکھ دیا۔ آگے کیا ہوا وہ نہیں جانتی تھی، وہ بچ گیا یا مر گیا تھا یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس وقت اسے دکھ ہو رہا تھا، وہ کتنی ہی دیر یوں ہی بیٹھی رہی اور پھر اٹھی اور کچھ فاصلے پہ رکھے کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ جب تھک جاتا تھا تو شاید اسی پر سوتا تھا۔ ایمان کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا، وہ نہیں جانتی تھی سب کیسے اور کیوں ہوا تھا، وہ اس وقت سونا چاہتی تھی۔ اس نے کاؤچ پہ رکھا کشن سر کے نیچے رکھا اور وہیں لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں جیسے یہ سب خواب ہو، اور جب وہ سو جائے گی تو حقیقی دنیا میں اٹھ جائے گی جہاں سب نارمل ہوگا۔ وہ 1 بجے واپس آیا تھا، اس نے جلدی نکلنے کی بہت کوشش کی تھی پر اتنا بڑا ہجوم تھا اور آخری کنسرٹ تھا کہ عبدل کے فین اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ وہ بالکل تھکا ٹوٹا ہوا تھا، داؤد ہی اسے لینے آیا تھا اور وہی چھوڑ گیا تھا۔ اس نے گاڑی میں ہی اپنا حلیہ بدل لیا تھا، اب وہ ہاتھ تھا، نہ لمبے بال تھے، نہ بڑی داڑھی، نہ ہی ہاتھ پر ٹیٹو اور نہ ہی وہ کپڑے۔ وہ سیدھا اپنے آفس میں آیا جہاں وہ ایمان کو چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کا چشمہ میز پہ رکھا تھا اور وہ کاؤچ پر لیٹی سو رہی تھی۔ وہ سیدھا اس کے قریب گیا، وہ جھکا تو اسے ایمان کی پلکیں بھیگی نظر آئیں۔ وہ روتے روتے سو گئی تھی، اس کے بال جو جوڑے میں مقید تھے وہ اب کھل چکے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھوں کے کنارے صاف کیے۔ I'm sorry ایمانے، میں نے تمہیں پہلے نہیں بتایا۔ اس نے ہولے سے سرگوشی کی، شاید وہ گہری نیند میں تھی۔ پھر اس نے میز کی دراز سے سلیپنگ پلس نکالی، وہ بھی سونا چاہتا تھا بالکل اس کی طرح تاکہ کسی اور دنیا میں اٹھ سکے۔ وہ خود جتنی تکلیف میں تھا یہ صرف وہی جانتا تھا، وہ کسی سے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور چند گولیاں نکل لیں، پھر اس نے دوسرا کشن اٹھایا اور کاؤچ سے کچھ فاصلے پر نیچے نرم و نازک قالین پر رکھا اور پھر وہیں لیٹ گیا۔ وہ اس کی جانب کروٹ لیے لیٹا تھا، داہنی کروٹ، داہنا ہاتھ چہرے کے نیچے تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور دیکھتا رہا۔ کاش میں تمہیں کبھی بتا پاؤں تم میرے لیے کیا ہو۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں جل رہی تھیں اور دل بھی۔ میں نے کبھی کسی عورت کی چاہ نہیں کی ایمانے، سوائے تمہارے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، وہ اسے دیکھتا رہا، وہ یوں ہی لیٹا رہا۔
خاموشی سے، اس کے سانس لینے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ آخری بار لیب میں نیچے سویا تھا، کبھی سرد تو کبھی گرم لوہے کی زمین پر۔ اس کے بعد وہ کبھی ایسے نہیں سو پایا، اسے وہ یادیں ہنٹ کرتی تھیں، لیکن وہ اس وقت زمین پر لیٹا تھا تاکہ اسے دیکھ سکے، اور پھر وہ اسے دیکھتے دیکھتے جانے کب سو گیا۔ ایمان کی آنکھ عجیب سے احساسات سے کھلی تھی۔ اس کے پاس فون بھی نہیں تھا، اس لیے اسے وقت کا پتہ نہیں چلا۔ باہر ابھی اندھیرا تھا۔ وہ جیسے سوئی تھی ویسے ہی اٹھ گئی تھی، کسی اور دنیا میں نہیں اٹھ پائی، کیونکہ حقیقت یہی تھی، اسے یہیں اٹھنا تھا۔ اور جیسے ہی اس کی نظر اپنے سے کچھ فاصلے پر زمین پر سوئے ہاتھ پر پڑی، وہ ساکت رہ گئی اور پھر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ وہ ویسے ہی ساکت لیٹا تھا جیسے سانس بھی نہ لے رہا ہو۔ وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھی اور جھک کر اس کی ناک کے قریب انگلی کی۔ ہاں، سانسیں چل رہی تھیں۔ ایمان کا دھڑکتا دل جیسے پرسکون ہوا۔ وہ کب آیا تھا، کب سویا تھا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ کوئی آہٹ نہیں ہوئی تھی، کوئی شور نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھے گئی، ایسے ہی وہ اس کے دل میں آ گیا تھا، بنا آہٹ کیے، بنا شور کیے، اور پورے حق سے آج تک وہیں قیام پذیر تھا۔ اس کمرے میں کوئی گھڑی نہیں تھی اور اسے ہاتھ کا فون بھی نظر نہیں آیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ وقت دیکھ سکے، اور پھر اس کی نظر میز پر رکھی سلیپنگ پلز کی شیشے پر پڑی۔ اس نے چونک کر ہاتھ کو دیکھا۔ کیا وہ پلز لیتا تھا؟ ہمیشہ یا کبھی کبھی؟ وہ وہیں کھڑی رہی، کیوں لیتا تھا؟ سوال دماغ میں بلبلانے لگے۔ پہلے ہی وہ اس کے اتنا کچھ راز رکھنے پر دکھی تھی، اس بات نے مزید ہرٹ کیا تھا۔ وہ بھی بنا آہٹ کیے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے کی جانب بڑھی۔ اس کے پاؤں پر ابھی پورا وزن نہیں آتا تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا، ایک نظر ہاتھ کو دیکھا اور پھر باہر نکل گئی۔ اس نے دروازہ اتنی ہی آہستگی سے بند کر دیا تھا۔ ہاتھ کی آنکھ ذرا لیٹ کھلی تھی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کنسرٹ کے بعد ایک بہت بڑا بوجھ اس کے ذہن سے اتر گیا تھا۔ کاؤچ خالی تھا، ایمان وہاں نہیں تھی۔ اس نے اچھی خاصی ڈوز لی تھی، نارمل ڈوز تو اس پر اثر بھی نہیں کرتی تھی، بھاری ڈوز کی وجہ سے ہی وہ سویا تھا۔ ایمان نے وہ اٹھتے ہی دروازے کی جانب بھاگا۔ اب اس کا رخ کمرے کی طرف تھا۔ بے چینی اور اضطراب اس کے انداز سے واضح جھلک رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ بیڈ خالی تھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ ایمان نے کہا وہ اب بے چینی سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ واش روم بھی خالی تھا۔ اس نے نیچے نظر دوڑائی، گراؤنڈ میں بھی وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ واپس آفس کی جانب بھاگا۔ دراز میں اس نے اپنا فون رکھ دیا تھا۔ وہ اب اسے کال ملا رہا تھا لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں کپکپاہٹ واضح محسوس کی تھی۔ وہ اب تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ رہا تھا۔ وہ اب نیچے اسے پوری اکیڈمی میں ڈھونڈ رہا تھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل دبوچ لیا ہو۔ وہ ایسے کیسے کہیں جا سکتی تھی، وہ بھی بنا بتائے؟ وہ اس کی نیند کا فائدہ نہیں اٹھا سکتی تھی، ہاتھ کی جیسے جان پر بنائی تھی۔ اس نے پھر سے اس کا نمبر ملایا، اس بار فون اٹھا لیا گیا۔ ایمان نے کہاں ہو؟ اس کی آواز اکیڈمی کی عمارت میں گونج گئی تھی۔ السلام علیکم ہاتھ بھائی، یہ میں ہوں حمیزہ، آپ ہی صبح آئی تھیں، ان کی کچھ بکس ہیں یہاں پر، بیٹری ڈیڈ ہونے کی وجہ سے فون بند تھا۔ ہاتھ نے بے ساختہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پیشانی پر ننھی بوندیں ابھر آئی تھیں، گلے کی گلٹی ڈوب کر ابھری تھی اور دل کو جیسے سکون مل گیا تھا۔ بات کراؤں آپ کی؟ دوسری جانب سے خاموشی پا کر وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں کچھ دیر تک بات کرتا ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ دل جس رفتار سے دھڑک رہا تھا، اس کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسے ایمان سے اس بے وقوفی کی توقع نہیں تھی۔ ہاتھ نے گہرا سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا، جسم جیسے بے جان ہو گیا تھا۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ وہ کبھی اتنا لیٹ نہیں سویا تھا، اس نے کبھی فجر کی نماز قضا نہیں کی تھی۔ وہ شکستہ قدموں سے واپس اوپر چلا گیا۔ سچی آپ ہی میرا بالکل دل نہیں کرتا پڑھنے کو، حمیزہ کتاب بند کرتے ہوئے بولی۔ پڑھو گی نہیں تو اسکالرشپ کیسے ملے گی؟ ویلنسیا کیسے جاؤ گی؟ اب اسے پڑھانے کے لیے ایمان اسے یہی لالچ دیتی تھی۔ پورا دن وہ بس عبدل کے کنسرٹ کے بارے میں ہی باتیں کرتی رہی تھی۔ کیا بنا پڑھے اسکالرشپ نہیں مل سکتی؟ وہ پوچھنے لگی تو ایمان نے اسے گھوری سے نوازا۔ اچانک لاؤنج سے آوازیں ابھری۔ حمیزہ کی حصے سماعت جاگ اٹھی تھی۔ لگتا ہے ہاتھ بھائی آپ کو لینے آ گئے ہیں۔ وہ دوپٹہ اٹھاتی بیڈ سے چھلانگ لگا کر باہر کی جانب بھاگی۔ السلام علیکم ہاتھ بھائی، وہ پرجوش سی مل رہی تھی۔ ہاتھ نے شفقت سے اس کے سر کو چھوا۔ کیسی ہے وہ؟ اس نے اشارے سے ایمان کا پوچھا۔ غصہ ہے، حمیزہ نے منہ پھلا کر بتایا۔ وہ ہنس دیا۔ ڈونٹ وری، آئی کین فکس ہر۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے نکلی تھی اور سیدھا لاؤنج میں آئی۔ السلام علیکم، وہ ہولے سے بولی تھی۔ ہاتھ نے، جو حمیزہ کے کل والے کنسرٹ کی باتیں سن رہا تھا، آواز پر اس کی جانب دیکھا اور پھر جیسے دنیا تھم سی گئی۔ وہ سیج گرین ڈریس پہنے ہوئے تھی، یہ سب سے ہلکا شیڈ تھا، بالکل سادہ سا سوٹ، آل اوور ایک جیسا تھا۔ پیچھے کمر پر بڑی سی سفید تتلی بنی تھی اور فرنٹ پلین تھا۔ سفید بڑا سا دوپٹہ ایک جانب کندھے پر سیٹ تھے اور بال کھلے تھے۔ اس نے اپنے سوٹ سے ہم رنگ بو ہیئر کلپ لگا رکھا تھا۔ اس کے پاس بہت سارے بو ہیئر کلپس تھے۔ کلپ نے فرنٹ کے بال باندھے ہوئے تھے، جبکہ پیچھے سے کلپ کے سلکی ٹیلز بالوں کے ساتھ کمر تک جا رہی تھیں۔ کانوں میں ننھے سفید آویزے جگمگ کر رہے تھے۔
چہرے کی دونوں جانب بیبی ہیئر نکلے ہوئے تھے جو اس کے نیچرل تھے، بال اس نے ویو کیے ہوئے تھے جو اس پر سوٹ کر رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی صوفے تک آئی اور پھر حمیزہ کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ وہ اتنی پیاری کیوں لگ رہی تھی وہ خود سمجھ نہ پایا۔ اس کا چمکتا چہرہ، نیوڈ لپسٹک اور بڑی بڑی گہری پلکوں والی آنکھیں کچھ بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ تو اس پر غصہ تھا، لیکن یہاں سین الٹ گیا تھا۔ میں آتی ہوں، حمیزہ نے وہاں سے اٹھ جانا ہی ضروری سمجھا۔ چلیں، اسے خاموش دیکھ کر بالآخر وہی بولا۔ امی کھانا بنا رہی ہیں، لنچ کر کے چلتے ہیں۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی، ہاتھ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ میری کچھ بکس یہاں تھیں، وہیں لینے آئی تھی۔ وہ پھر کچھ نہ بولا، خاموشی سے بیٹھا رہا۔ 1 گھنٹے بعد وہ لوگ واپس جا رہے تھے۔ ہاتھ کا دماغ چٹخ رہا تھا۔ تمہیں یوں اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ بول ہی پڑا تھا، لہجہ حد درجہ نرم رکھنے کی کوشش کی گئی، غصہ نہیں کر سکتا تھا وہ اس پر۔ ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی، ایمان نے اطلاع دی۔ مجھے بنا بتائے جب میں سو رہا تھا، وہ فوراً بولا۔ وہ میں ایمان آئندہ ایسا مت کرنا پلیز، وہ جیسے درخواست کر رہا تھا۔ نہیں بتا پایا کہ اس کی کیا حالت ہوئی تھی۔ وہ غصے میں آ تو گئی تھی، پر اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ نہیں کروں گی، نہ وہ اس سے بحث کر سکتی تھی اور نہ جھگڑا، دونوں کام فضول تھے۔ ہاتھ مسکرا دیا، صبح سے چھائی کلفت اتر چکی تھی۔ پھر وہ شام تک اکیڈمی میں رہا تھا، جبکہ ایمان کا کل پیپر تھا۔ وہ پڑھنے کی طرف ذہن لگا رہی تھی، لیکن دماغ معوف تھا۔ رات گزر جائے اور دن چڑھ آئے تو اس کا ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے، انسان جذباتی طور پر اتنا کمزور نہیں رہتا جتنا رات کو ہوتا ہے۔ وہ اب رات والی باتیں نہیں سوچ رہی تھی، لیکن پھر بھی ذہن وہیں کہیں اٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ جب تھک گئی تو کتابیں چھوڑ کر اٹھ بیٹھی۔ باہر موسم ابر آلود تھا۔ اس نے اپنے لیے پھل اور سبزیوں کی مکس اسموودی آرڈر کی اور کمرے سے نکل کر آہستہ آہستہ چلتی اپنے آفس تک آئی۔ آج اس نے کوئی سیشن یا کلاس نہیں لی تھی۔ وہ کل کے پیپر کی طرف متوجہ تھی، لیکن تیاری پھر بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے کافی کام پینڈنگ تھے۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی اور ہسپتال کی لسٹ چیک کرتی رہی۔ وہاں بھی کچھ کام ہونے والے تھے۔ اس نے ہسپتال کا نام بدل دیا تھا، وہ اب ہیلنگ اسائلم تھا۔ یہ نام اس نے ہی رکھا تھا۔ جب اس کا آرڈر آ گیا تو وہ اپنے آفس سے نکل آئی۔ بس ایک بار پیپرز ہو جائیں، پھر بہت سارے کام کرنے ہیں۔ شیشے کا بڑا سا گلاس سامنے جس میں بے ذائقہ سی اسموودی تھی۔ وہ جیسے ہی آفس سے نکلی، ساتھ ہی ہاتھ کے آفس پر نظر پڑی، وہ ساتھ ہی تھا۔ وہ گلاس تھامے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور یہ بے ساختہ ہوا تھا۔ کمرے میں ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ باہر شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا، کچھ موسم خراب تھا۔ وہ حیران ہوئی جب ہاتھ کے چشمے کو وہیں میز پر رکھے پایا۔ چشمے کے ساتھ وہاں اس کی بلوٹوتھ ڈیوائس بھی رکھا تھا۔ وہ ایک پاؤں پر کم وزن ڈالتی میز کی جانب بڑھی اور پھر چشمہ اٹھا کر آنکھوں پر لگایا اور ساتھ ہی ڈیوائس کان میں لگا لیا اور اپنا فون اور گلاس سائڈ پر رکھ دیا۔ ویلکم ایمانے، اسسٹنٹ کی آواز ابھری تھی۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وہ اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے کچھ ایسا دکھاؤ جسے دیکھ کر میں خوش ہو جاؤں، وہ ہولے سے بولی۔ شیور، وہ اب انتظار کرنے لگی تھی، جانے اے آئی اسے کیا دکھانے والی تھی۔ اس کے سامنے فضا میں بڑی سی اسکرین تھی جو چشمے سے نظر آ رہی تھی اور اس پر تیزی سے نظارے بدل رہے تھے اور پھر ایک جگہ آ کر رک گئی۔ رات کا وقت تھا، بارش ہو رہی تھی۔ میں جیت گئی، میں نے کر دکھایا۔ وہ برستی بارش میں خوشی سے جھوم رہی تھی، اس کے ساتھ ایمان رابرٹ تھی۔ میں نے تخلیق کی ندی کو پا لیا۔ ایمان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور وہ اپنی جگہ جیسے تھم سی گئی۔ کیا مطلب؟ وہ وہاں تھا؟ دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ کیسے ریکارڈ ہوئی؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے مسٹر جبیل سے اسے ریکارڈ کرنے کی پرمیشن لی تھی۔ ایمان کو عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے فون اٹھایا اور جلدی سے ریسیپشن پر موجود لڑکی کا نمبر ملایا۔ گڈ ایوننگ میم، دوسری جانب سے فوراً اٹھایا گیا۔ مجھے میری فائل چاہیے رائٹ ناؤ۔ وہ اب سوچ رہی تھی کہ اس نے آج تک اپنی ایز اے پیشنٹ فائل چیک نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ ایمان نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، گلے میں کانٹے چبھائے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، میں ہاتھ جبیل تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ فرش پر اس کے قریب بیٹھا تھا، منظر تیزی سے بدل رہے تھے۔ میسج ٹون ابھرنے پر اس نے فون چیک کیا، اس کی فائل سامنے تھی۔ اس نے جلدی سے PDF کھولا۔ مسز ایمان جبیل، وہ وہاں ہاتھ جبیل کی وائف کے نام سے ایڈمٹ تھی۔ تو کیا وہ وہیں تھا؟ کیا وہ ہمیشہ سے تھا؟ اس کی حالت اب عجیب ہو رہی تھی، پورے جسم میں بے چینی پھیل سی گئی تھی۔ وہ اب بس اسٹاپ پر تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے کندھوں پر اپنی جیکٹ ڈال کر چلا گیا۔ وارڈن اسے ہاسٹل سے دھکے دے کر نکال رہی تھی۔ وہ اب اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ وہ اب بیلنسیا میں تھی۔ وہ اکیلی پارک میں بیٹھی تھی۔ وہ ہر جگہ تھا۔ کیسا انکشاف تھا یہ! اس کا دل ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، کیسی دکھتی ہوگی۔ وہ لیپ ٹاپ پر کام کرتے کہہ رہا تھا۔ آپ نے میرا نام ایمانے کیوں رکھا؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ میں کسی اور نام سے واقف ہی نہیں۔ یہ نام سالوں سے میرے ساتھ ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان نے اپنے خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ اب میں 27 کا ہو گیا ہوں۔ 12 سال ہو گئے ہیں عبدل کو گئے ہوئے۔ 12 سالوں سے وہ میرے ساتھ ہے۔
وہ میرے اندھیروں میں اجالوں کی طرح ہے۔ ایمان نے بے ساختہ اپنے ہاتھوں کو منہ پر رکھا، اسے لگا وہ چیخ پڑے گی، چلا اٹھے گی۔ یہ کون سے راز تھے جن سے وہ ناواقف تھی؟ ایمان نے مجھے اپنا ڈوز چاہیے۔ اس کا چشمہ سائڈ پہ رکھا تھا، وہ اب زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چشمہ اتار کر جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتی خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ اسے اپنے سر میں درد کی ٹھیس اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا وہ ہمیشہ سے تھا؟ اس کا ذہن قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ خود سے سوال جواب کر رہی تھی۔ اچانک زوردار دھماکہ ہوا اور اندھیرا چھا گیا۔ شاید پاور بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ کمرے میں ایمرجنسی 0 بلب روشن تھا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا۔ اسے یہاں بیٹھے 2 گھنٹے گزر گئے تھے اور ان 2 گھنٹوں میں بہت کچھ دیکھ لیا تھا۔ ہاد، وہ اسے پکارتی ہوئی گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی۔ باہر کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ باہر طوفان آیا ہوا تھا۔ سامنے دوسرے کونے پر ان کا بیڈ روم تھا۔ ہاد، کہاں ہیں آپ؟ وہ اسے پکار رہی تھی۔ سائیں سائیں کرتے طوفان کی آواز اسے ڈرا رہی تھی اور اوپر سے اندھیرا زیادہ تھا۔ وہ اب دیوار کا سہارا لیتی بیڈ روم کی جانب بڑھ رہی تھی۔ دل بار بار بھرا رہا تھا، آنکھیں جیسے برسنے کو تیار تھیں۔ پھر اسے وہ آتا دکھائی دیا۔ وہ سامنے سے آ رہا تھا، آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جینز شرٹ پہنے وہ اسی کی جانب آ رہا تھا۔ ایمان وہیں رک گئی۔ مدھم روشنی میں اس کا سراپا نمایاں تھا۔ وہ آنسوؤں کو اندر پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اپنی متوازن چال چلتا اس کے عین سامنے آن کھڑا ہو گیا۔ بنا چشمے کے بھی وہ اتنا ہی پیارا لگ رہا تھا۔ تیز ہوا ایمان کے بالوں کو اڑا رہی تھی۔ وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا اور پھر جھک کر اس نے اپنی تھوڑی ایمان کے کندھے پر ٹکا دی۔ کیسا لگتا ہے تمہیں ایمانے؟ وہ ہولے سے بولا تھا جبکہ ایمان ضبط کیے کھڑی تھی۔ کیسا لگتا ہے تمہیں؟ ہاتھ جبیل کی آتی جاتی سانسوں پر قبضہ کر کے۔ وہ بے بس تھا، کتنا بے بس تھا یہ آج وہ جان پائی تھی۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ وہ ویسے ہی ساکت کھڑی رہی، لیکن اسے لگ رہا تھا وہ کچھ دیر میں ڈھہ جائے گی۔ تم ہمیشہ سے میرے ساتھ تھی، ہمیشہ سے۔ جب سے میں نے محسوس کرنا شروع کیا تب سے تم میرے اندھیروں میں اجالوں کی طرح تھی۔ تمہارا احساس نہ ہوتا تو میں جی نہ پاتا۔ اس سے پہلے وہ ڈھہ جاتی، ہاتھ نے اسے اپنے بازو پھیلا کر تھام لیا۔ کون ہے جو مجھے اندھیروں میں تھامے رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا، بھٹکنے نہیں دیتا، گہرے اندھیروں میں ٹمٹماتی روشنی کی مانند میرے ساتھ رہتا ہے؟ اسے اپنا ہی لکھا کالم یاد آیا۔ تو وہ ہاتھ تھا، وہ ہمیشہ سے تھا، وہ اس کی دعاؤں میں تھی۔ پھر کیسے بھٹک سکتی تھی، کیسے گر سکتی تھی؟ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر ہاتھ کے کندھے میں جذب ہونے لگے۔ وہ سمجھ رہی تھی اللہ ہاتھ کو اس تک لایا تھا، وہ اسے چاہتی تھی اور اسے اس کی چاہت سے نوازا گیا تھا۔ وہ غلط تھی، اسے ہاتھ تک لایا گیا تھا، ہر درد، ہر تکلیف سے گزار کر، مشارب حسن جیسے شخص کے چنگل سے نکال کر اسے لایا گیا تھا۔ یہ ہاتھ کی محبت تھی جو اسے کھینچ لائی تھی۔ وہ آسمان سے آیا اور زمین پہ رہ گیا۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں، آپ نے اتنا کچھ چھپایا۔ وہ اب تسلی سے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ہاتھ اسے چپ کرواتا تو وہ مزید رونے لگتی۔ مجھے جو تم سے ہوا ہے نا ایمانے، وہ تو میں آج تک سمجھ ہی نہیں پایا ہوں۔ وہ اس کے وجود کو نگاہوں میں سموتے بولا اور پھر جھک کر اس کے سر کو ہونٹوں سے چھوا، لیکن وہ ابھی تک صدمے سے باہر نہیں نکل پائی تھی۔ بس کر دو یار، میں ڈوب جاؤں گا، اس کا ہاتھ سہلاتے ہاتھ نے کہا تو وہ مزید رونے لگی۔ بتانا چاہیے تھا آپ کو، ساری تکلیفیں اکیلے ہی سہتے رہے۔ میں اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں ایمانے، مجھے پیار محبت والی باتیں نہیں آتی۔ یہ ہنسنا بولنا میں نے عبدل کے ساتھ رہ کر سیکھا ہے۔ مجھے لگا محبت کا بہترین اظہار نکاح ہے، اور وہ میں نے تم سے کر لیا۔ ایمان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیاہ آنکھیں رو رو کر گلابی ہو چکی تھیں۔ اور اگر میں آپ کو نہ ملتی تو، انکار کر دیتی تو؟ وہ اب خفا تھی۔ کیسے نہ ملتی؟ میں نے ایمان کا سوال کیا تھا۔ وہ بے حد نرمی سے مسکرایا۔ اسے اپنی دعا یاد آئی تھی اور ایمان بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا روئے یا ہنسے۔ اس شخص کو ہینڈل کرنا اتنا مشکل کیوں تھا؟ میں ایسا ہی ہوں، شاید میں محبت بھرے ڈائیلاگز نہ بول پاؤں، مجھے فلرٹ کرنا نہیں آتا، لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ کیا تمہیں میں ایسے ہی قبول ہوں؟ وہ اب اسے آگاہ کر رہا تھا، اس سے پوچھ رہا تھا۔ قبول پہلے ہی کر لیا تھا، اور میں بھی اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں جو محبت بھری باتوں پہ پگھل جائے۔ وہ خفگی سے بولی تو ہاتھ بے ساختہ مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں۔ ہاں، وہ اسے جانتا تھا۔ جس لڑکی کو ادھم جبیل جیسے شخص کے محبت بھرے جملے اپنی جانب راغب نہیں کر پائے، اسے اور کون امپریس کر سکتا تھا؟ اور محبت چکنی چپڑی باتوں کا نام نہیں ہے۔ محبت ایک عہد ہے جسے ہر دور میں نبھایا جاتا ہے، چاہے وہ دور خوشحالی کا ہو یا پھر قحط سالی کا۔ اب آپ یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ میں مان گئی ہوں، میں ابھی بھی ناراض ہوں۔ وہ سوں سوں کرتی بولی تو ہاتھ کھل کر مسکرا دیا۔ اسے یہ منانے والا کام نہیں آتا، وہ تو خود سائلنٹ موڈ پر رہنے والا شخص تھا۔
جو صرف کام کی بات کرنا جانتا تھا، ایک ماہر ڈیٹا سائنٹسٹ جس نے اپنا AI ڈیولپ کیا تھا۔ اس کے لیے فی الوقت دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی ناراض بیوی کو منانا لگ رہا تھا۔ وہ اس تجربے سے ناواقف تھا، لیکن یہ تجربہ مسحور کن تھا۔ ایمان کی اس کی زندگی میں موجودگی بہت خوبصورت تھی۔ وہ جب اپنی الماری کھولتا تو ایک جانب ترتیب سے رکھی ایمان کے کپڑوں اور چیزوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھتا تھا۔ جیولری کے نام پر ایئر رنگز اور ہیئر کلپس زیادہ تھے۔ ساری عمر اکیلے رہنے والے حاج جبیل کے لیے یہ پل خوشگوار تھے، اور شاید یہی وہ انعام تھا جو اسے دنیا میں ملا تھا۔ اچھا بتاؤ کیسے مانو گی؟ وہ اب اس کے آنسو صاف کرتے بولا۔ ایمان رونا چھوڑ کر ہونک بنی اسے دیکھنے لگی، اور اگلے ہی لمحے وہ جھٹکے سے بیڈ سے اتری تھی۔ مجھے نہیں پتا، اپنی AI سے ہیلپ لے لیں۔ وہ اب جوتا پہنتی باہر جا رہی تھی۔ ارے یار، وہ بے ساختہ مسکرایا اور پھر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ کر اس کے پیچھے لپکا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بچ کیسے گیا؟ سیاہ ماسک والے شخص نے اپنے سامنے پڑے میز کو ٹھوکر ماری۔ اب وہ کمرے کی ہر چیز توڑ پھوڑ رہا تھا۔ وہ ہاد اور عبدل کو ایک ہی وقت میں دوبارہ دیکھ چکا تھا۔ ایک کا کنسرٹ تھا تو دوسرا اپنا سیشن لے رہا تھا۔ انہوں نے پہلے بھی ایسے ہی ہاد کو ڈھونڈا تھا، اور اس بار ہاد نے انہیں بے وقوف بنایا تھا۔ یہ وہ جنگ تھی جسے وہ لوگ کھلے عام نہیں کر سکتے تھے۔ اگر وہ دونوں ایک وقت میں ایک ہی ملک میں دو مختلف جگہ پر تھے تو ہمارا نقصان کس نے کیا؟ خفیہ لیب تک کوئی پہنچا کیسے اور کس نے اڑائی؟ وہ شخص ہجانی انداز میں چلا رہا تھا۔ مسٹر گرے؟ اس نے اپنے بال نوچ لیے۔ سر یہ مسٹر گرے نہیں ہے۔ کون نیا دشمن پیدا ہو گیا ہمارا؟ جلدی پتہ کرو۔ اس کی اس وقت جو حالت تھی، یقیناً وہ جلد پاگل ہو جاتا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے اکیڈمی کے باہر آ کر رکی۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا اور ایمان تیزی سے باہر نکلی۔ میڈم گاڑی اندر نہیں کرنی؟ گارڈ نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر اندر کی جانب بھاگی۔ اوپری فلور پر جوس کا گلاس تھامے کھڑے ہاتھ نے تعصب سے سر ہلایا۔ گاڑی کی سپیڈ وہ دیکھ چکا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ وہ اب بالکل صحت مند تھی۔ اس کا پاؤں اور کندھا بالکل ٹھیک تھا۔ وہ شوز پہنی ہوئی تھی اور اس کی رفتار کافی تیز تھی۔ وہ ایمان جسے ایکسیڈنٹ کے بعد ٹریفک فوبیا تھا، وہ جو سفر کرتے ڈرتی تھی، وہ اب اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود تیز رفتار سے گاڑی بھگاتی تھی۔ اس نے اپنی ٹینشن، ڈپریشن اور مائیگرین ہر بیماری پر قابو پایا تھا۔ وہ صبح اٹھ کر اس کے ساتھ رننگ کرتی تھی۔ وہ اس وقت ہیلنگ اسائلم سے واپس آئی تھی۔ اس کا یہ اسائلم نمبر 1 اسائلم بن چکا تھا۔ یہ اس کی 3 مہینے کی محنت اور کڑی لگن کا نتیجہ تھی۔ وہ اب سیڑھیاں پھلانگتی اوپر چڑھ رہی تھی۔ لفٹ کو تو اس نے کبھی منہ نہیں لگایا تھا۔ اس کا ماننا تھا انسانی جسم کو جتنے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اتنی حرکت کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ ہم اسے جتنا فٹ رکھیں گے، یہ اتنا ہی ہمارا ساتھ دے گا۔ جیسے ہی وہ آخری فلور پر پہنچی، اسی سیڑھیوں پر ہاتھ دکھائی دیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی رک گئی۔ اوف، میں بہت تھک گئی ہوں، اس نے ہاتھ کو دیکھتے فوراً کہا۔ وہ باقی دنیا کے لیے ایک اسٹرانگ لڑکی تھی، لیکن ہاتھ کے سامنے آتی ہی اس کی نزاکت جاگ اٹھتی تھی۔ وہ اسے خفقی بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ کپڑوں پر پنک فارمل کوٹ پہنے اور پنک اسکارف لیے وہ بہت پروقار لگ رہی تھی۔ اس کی الماری میں جوتوں کی جگہ شوز تھے۔ وہ جب انہیں پہنتی تھی تو خود کو زیادہ پر اعتماد محسوس کرتی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں ڈرائیونگ سکھا کر میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ تم نے کار کو جہاز ہی سمجھ لی ہے؟ وہ اس کے اسکارف کے حالے میں قید چہرے کو دیکھتے بولا۔ غصہ کرنے کی کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ ابھی کہاں؟ ابھی تو مجھے ڈریگن اڑانا ہے۔ وہ بشاشت سے مسکرائی اور پھر اس کی جانب لپکی۔ ساری تھکن، ساری پریشانیاں اسے دیکھتی اڑن چھو ہو جاتی تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر سب کچھ بھولنے لگتی تھی۔ ہائی، کیسے ہیں آپ؟ کیسا گزرا دن؟ وہ اب اس کے سامنے ہینڈ شیک کے لیے کھڑی تھی۔ ہاتھ نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے یاد آیا، آج تو مجھے کوکنگ کرنی ہے۔ اسے جیسے یاد آیا وہ ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے لگی، لیکن اس نے نہیں چھوڑا۔ وہ چونک کر رکی۔ تم نے نیوز دیکھی؟ وہ اب سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کون سی نیوز؟ اسے واقعی ٹائم نہیں ملا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد جو اس پر انکشاف ہوا تھا وہ ساکت رہ گئی۔ وہ فضا جو اپنے شوہر سے طلاق لینے پر کامیاب ہو چکی تھی، اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کی لاش کمرے سے ملی تھی اور ایک خط تھا جس میں واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ یہ خودکشی اس لیے کر رہی ہے کیونکہ وہ اپنے شوہر سے طلاق کے بعد خوش نہیں ہے، اور اس میں ایمان کا نام واضح تھا جس کی برین واش کرنے پر اس نے اپنے شوہر سے طلاق لی تھی۔ لکھا تھا کہ ایمان جیسی لڑکیاں صرف دوسروں کا گھر برباد کرتی ہیں، دوسری لڑکیوں کا برین واش کرتی ہیں۔ اس پر اور بہت سارے الزامات تھے۔ اس کے ہسپتال کو لے کر بھی لکھا گیا تھا اور خودکشی کا ذمہ دار اسے ٹھہرایا گیا تھا۔ میڈیا پر چاروں جانب یہی نیوز چل رہی تھی۔ ایمان نے حیرت زدہ نظروں سے ہاتھ کو دیکھا۔ اس کی وجہ سے کسی کی جان چلی گئی تھی۔ وہ یہ صدمہ کیسے برداشت کرتی؟ اور تو اور انہیں فضا کے سابقہ شوہر اور گھر والوں کی طرف سے لیگل نوٹس بھی ملا تھا۔ فضا مر گئی؟ اس کے ہاتھوں میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ ریلیکس ایمان نے، ہاتھ نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ یہ پاکستانی معاشرہ تھا جو ایک عورت کو آگے جاتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی کامیابی کسی سے بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر ٹکا کر رو دی تھی۔
رات 10 بجے کا وقت تھا۔ وہ گراؤنڈ میں اکیلے چہل قدمی کر رہی تھی، ہلکے گلابی رنگ کے کاٹن کے لوز نائٹ سوٹ میں۔ وہ اس وقت کوئی گلابی پھول ہی لگ رہی تھی۔ بال جوڑے میں قید تھے اور کلائی میں ہانم کا دیا کنگن جگمگ کر رہا تھا۔ موسم اب خوشگوار تھا، بہار کے موسم میں چاروں جانب پھول کھلے تھے۔ مہینوں بعد اسے سر درد محسوس ہوا تھا، اس کے اندر ایک بے چینی سی بھر گئی تھی۔ وہ اسے کافی دیر سے دیکھ رہا تھا اور پھر کچھ دیر بعد خود ہی باہر آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے اور شاپنگ بیگ تھا۔ جہاں وہ ٹہل رہی تھی وہیں لکڑی کا بینچ تھا۔ اس کے قریب پہنچ کر ہاتھ نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا۔ تم نے کھانا بنا لیا تو میں نے سوچا میں چائے بنا لوں۔ وہ مسکرایا تو ایمان نے کپ تھام لیا۔ وہ خود اپنے لیے چائے لایا تھا۔ محبت کی اس سے بہترین شکل کیا ہوگی کہ کافی پینے والا شخص اب اس کے ساتھ چائے پیتا تھا۔ اس نے اپنا کپ بینچ پہ رکھا اور پھر شاپنگ بیگ سے کچھ نکالا۔ یہ ایک بڑی سی سفید رنگ کی شال تھی۔ اس نے اسے پھیلا کر ایمان کے کندھوں پر ڈالا۔ اگر کبھی تم مجھے کوئی تحفہ دینا چاہو تو زیادہ مت سوچنا، قیمتی اور مہنگی چیزوں کو مت تلاش کرنا، بس ایک شفاف سی شال خریدنا اور میرے کندھوں پر ڈال کر بولنا کہ تم ماڈرن نہیں باوقار اچھی لگتی ہو۔ سالوں پہلے اس نے شدت سے خواہش کی تھی کہ اس کا ہم سفر اس کے لیے شال خرید کر لائے اور اپنے ہاتھوں سے اس کے کندھوں پر ڈالے، اور ہاتھ اس کے لیے شال لایا تھا۔ وہ اب ایسے لگ رہی تھی جیسے گلابی پھول کو چاروں جانب سے سفید تتلیوں نے گھیر لیا ہو۔ جا بجا لگے برقی کمکموں میں اس کا وجود دمک رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، ہاتھ نے اسے پکڑ کر بینچ پہ بٹھایا۔ وہ خاموش تھی، الجھی ہوئی، جانتا تھا وہ کیسا محسوس کر رہی تھی۔ وہ کپ کو دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی۔ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، ہاتھ نے کہا تو وہ چونک کر خیالوں سے باہر آئی اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ اس کا ذائقہ اتنا اچھا تھا کہ ایمان کو اپنی ساری تھکاوٹ دور بھاگتی محسوس ہوئی۔ وہ اتنی اچھی چائے بناتا تھا کہ ایمان کو اب اپنے ہاتھ کی بنی چائے اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ دونوں ہر وقت ایک ساتھ نہیں رہتے تھے، دونوں کے اپنے گولز تھے، دونوں کو باہر آنا جانا پڑتا تھا، دونوں اپنا اپنا کام کرتے تھے اور ایک دوسرے سے مشورہ بھی لیتے تھے۔ وہ عام لوگ نہیں تھے جو ہر وقت چپکے رہتے۔ یہ ایسا رشتہ تھا جس میں اسپیس بھی چاہیے تھی اور وقت بھی، اور جب وہ دونوں ساتھ ہوتے تھے تب کوئی تیسرا نہیں آ پاتا تھا۔ پریشان کیوں ہو ایمان نے؟ اس نے بالآخر پوچھ لیا۔ کیا مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ میرے ہوتے ہوئے تو نہیں، وہ ہولے سے مسکرایا۔ وہ ابھی سیشن لے کر آیا تھا اور ہمیشہ کی طرح نک سا تیار تھا۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ وہ الجھ گئی۔ کورٹ جائیں گے، ہم فضا کو مرنے سے تو نہیں بچا سکے لیکن انصاف دلا سکتے ہیں۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تو اس لیے ٹینشن مت لو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایمان کے گال کو چھوا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ ویسے یہ تو زیادتی ہے، وہ بڑبڑائی۔ کون سی؟ وہ اسے دیکھنے لگا۔ اسکن کیئر میں کرتی ہوں اور چمک آپ رہے ہیں، یہ تو زیادتی ہے؟ ہاتھ نے پہلے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر اس کا ابھرنے والا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ اب چہرہ جھکائے ہنس رہا تھا، ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مشکل کام تھا۔ وہ جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی وہ اسے ایسے ہی ہنسنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ ہنس رہا تھا اور ایمان سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے یار، اس نے چائے کا کپ بینچ پہ رکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ او مائی گاڈ، وہ خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ تم اس وقت جتنی حسین لگ رہی ہو وہ صرف میں جانتا ہوں، پر آپ ہر وقت ہی اتنے اچھے لگتے ہیں، وہ جھٹ سے بولی۔ وہ میں ایمان جسے اپنے جذبات، احساسات، اپنے ڈر اور خوف ہر چیز پر کنٹرول تھا، وہ اس کے سامنے کچھ کنٹرول نہیں کر پاتی تھی۔ چھوٹی سی چھوٹی بات جو اسے تنگ کرتی تھی وہ فوراً کہہ دیتی تھی۔ دیکھو، ہم ایک جیسا کھانا کھاتے ہیں، ایک ساتھ رننگ کرتے ہیں، جو مجھے پسند وہ تمہیں پسند ہے، تو پھر کیسے میں تم سے زیادہ چمک سکتا ہوں؟ لیکن آپ اسکن کیئر نہیں کرتے۔ لڑکوں کی اسکن لڑکیوں کی نسبت اتنی سینسٹیو نہیں ہوتی۔ وہ اسے لاجک دے رہا تھا اور وہ جانتی تھی، پر اس کی ایکسپلینیشنز اچھی لگتی تھیں۔ وہ اب سر جھکائی سمجھ رہی تھی۔ ہاتھ نے اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ ختم کیا اور اس کے قریب ہو کر بیٹھا اور اپنا بازو اس کے گرد حمائل کیا۔ ویسے میں دیکھ رہا ہوں تمہیں کچھ زیادہ ہی مسائل ہیں مجھ سے، وہ مسکراہٹ چھپائی کہہ رہا تھا۔ ایمان نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ چشمہ لگائے اپنی مسکراہٹ چھپاتا وہ کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ شخص اس کا شوہر تھا، سر سے پاؤں تک اس کا تھا، اور ایمان کے لیے اب تک اس بات کو ہینڈل کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ اب دنیا میں سب کچھ تصور کر سکتی تھی لیکن اس کی غیر موجودگی نہیں۔ آج جبیل کے بنا اس کی دنیا ویران تھی۔ ابھی پچھلے دنوں تمہیں میری ایج پر اعتراض تھا، وہ کچھ یاد کرتے ہوئے بولا۔ ہاں تو عبدل آپ کو ٹھیک ہی ویمپائر کہتا ہے، 30 سال کے ہیں آپ اور بالکل نہیں لگتے۔ 31، ہاتھ نے تصحیح کی۔ 31 کا ہوں، لیکن سالوں سے دیکھ رہی ہوں آپ کو ویسے ہی ہیں۔ وہ پھر سے گویا ہوئی۔ ہاتھ نے بمشکل مسکراہٹ چھپائی۔ اٹس سیلف کیئر، فٹ رکھنا پڑتا ہے خود کو، اور کچھ جینیٹکس کا کمال ہے۔ ویسے تم بھی تو فٹ ہو، تم بھی 25 کی ہو لیکن ٹین ایج لگتی ہو۔ وہ اب اسے چڑھانے لگا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، وہ اس کے ٹین ایج کہنے پر چڑھ گئی تھی۔ اور اگر آپ مجھ سے پہلے مر گئے تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، وہ اس کے کندھے پہ سر ٹکاتے بولی۔ خدا کا خوف کرو یار، وہ بدک پڑا تھا، وہ کسی بھی وقت کوئی بھی بات کر سکتی تھی۔
بتا رہی ہوں پہلے، اور دوسری شادی کی پرمیشن ہرگز نہیں ہے آپ کو۔ وہ اب اس سے آگاہ کر رہی تھی۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ پہلے میں ایک کو تو ہینڈل کر لوں۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ ایمان نے اب خود کو پرسکون محسوس کیا تھا۔ پچھلے 4 گھنٹوں میں سوچ سوچ کر اسے اپنے دماغ میں درد محسوس ہو رہا تھا، جسے ہاتھ کی موجودگی نے دور بھگا دیا تھا۔ جب سب ٹھیک ہو جائے گا ہم ویلنسیا جائیں گے۔ وہ جانتا تھا ایمان ایسا کیوں کہہ رہی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی روز کا فون آیا تھا اور وہ گھنٹوں باتیں کرتی رہی تھیں۔ ہاں، جب تم نے مجھے رننگ میں ہرا دیا تب چلیں گے، وہ اس کے سر پہ تھوڑی ٹکاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یعنی میں نہ سمجھوں؟ وہ فوراً بولی۔ کوشش سے پہلے ہی ہار مان لی، ویری بیڈ۔ میں نہیں چاہتی ہاتھ جبیل اپنی وائف سے ہار جائے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاتھ جبیل کو اپنی وائف سے ہارنا پسند ہے، وہ نرمی سے بولا تو وہ خوش دلی سے مسکرا دی۔ وہ اسکرین کے آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ روز آپ دیدہ تھی۔ تم نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا ایما؟ وہ اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ کون سا سچ؟ یہی کہ تم نے ادھم کے لیے پیسے نہیں لیے تھے۔ روز نے نگاہیں چراتے کہا تو ایمان پھیکا سا مسکرا دی۔ اندر کہیں اذیت ابھری تھی، کیونکہ تم دونوں یہی سننا چاہتے تھے۔ جب دماغ کسی بات کو قبول کر لیتا ہے تو سماعت وہی سننا چاہتی ہے۔ پھر بھی تمہیں کچھ صفائی تو دینی چاہیے تھی۔ پتہ ہے پیسہ لینا کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کسی سے ڈیل کریں کہ آپ ایک کام کریں گے اور بدلے میں آپ کو اتنے پیسے چاہیے۔ ایسا نہیں ہوا تھا روز۔ ایک شخص نے میری موم کی جان بچائی تھی اور مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اس کے بیٹے کو بچا لوں، اس کی محبت اپنا لوں۔ کوئی زور زبردستی نہیں تھی، میں اپنا احسان چکانا چاہتی تھی، لیکن یقین مانو میں نے اس کے کہنے پر ایسا نہیں کیا تھا۔ میں واقعی گھبرا گئی تھی جب وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی وہ ایسا کرے۔ میں نے موقع دیا اسے، چاہے میں خود کتنی ہی تکلیف میں رہی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ شخص، پتہ ہے اس نے مجھے کسی شو پیس کی طرح سمجھا، کسی کھلونوں کی طرح جو اسے مل چکا تھا اور کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ میں خوف زدہ تھی، اس نے میرا خوف دور نہیں کیا۔ وہ چاہتا تھا اسے اس کی شرائط پر اپنایا جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، زندگی ایسے نہیں چلتی۔ اس نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں پلٹ جاؤں، اور میں جب پلٹی اس سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ برداشت نہیں کر پایا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ پرانے زخم درد دیتے ہیں۔ وہ کب کی ان زخموں پر مرہم لگا چکی تھی، پر روز کی باتوں نے اسے واپس کھینچ لیا تھا۔ پیسے تو میں واپس کر چکی تھی، میں نے تو کبھی 1 روپیہ نہیں خرچ کیا اس میں سے۔ وہ مجھ پر حرام تھے، میں پھر بھی واپس گئی تھی اسے سچ بتانے کے لیے، پر اس کا سچ مجھے پتہ چل گیا۔ وہ استہزائیہ مسکرا دی۔ کسی کے کردار پہ انگلی اٹھانا بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ والے سمجھ سکتے ہیں۔ اس زمن میں اللہ نے وہی نازل کر دی تھی، اگر وہ یہ سمجھتا تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ ایمان نے گہرا سانس لیا۔ لیکن میں خوش ہوں، وہ اپنی منزل کے لیے نکل پڑا ہے، اللہ اس کی مدد کرے۔ اب وہ پورے دل سے مسکرا دی تھی۔ میں ہاتھ سے ملی تھی اور مجھے ساری سچائی پتہ چل گئی تھی، پر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تم سے سوری کر سکوں۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا ہے ماں، بہت زیادہ۔ روز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب وہ اسے اپنی 1 سالہ بیٹی دکھا رہی تھی جس کا اس نے نام ایما رکھا تھا۔ ایمان خوش تھی اور روز نے اسے اتنا خوبصورت پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ماسیل انسٹیٹیوٹ تو اس کی ساری رونق جیسے کھا گیا تھا اور اب وہ پھولوں کی طرح مہک رہی تھی۔ روز کے لیے اس سے نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ فون بند کرنے سے پہلے ایمان نے اس سے ویلنسیا آنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ کورٹ روم تھا۔ ایمان ہاتھ کے ساتھ ایک جانب بیٹھی تھی، اس کے بعد اسکارف میں چھپے ہوئے تھے اور ہاتھ کی دی ہوئی شال اس کے کندھوں پر تھی۔ دوسری جانب فضا کے گھر والے اور اس کا سابقہ شوہر بیٹھا تھا، جو ایمان کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ پروسیکیوٹر اب اوپننگ سٹیٹمنٹ دے رہا تھا۔ ساری باتیں وہی تھیں جو لیگل نوٹس میں تھیں۔ ایک بات کا اضافہ کیا گیا۔ یور آنر، اگر مس ایمان اتنی ہی پاسدار لڑکی ہیں اور دین کو سمجھنے والی ہیں تو یہ غیر مرد کے ساتھ اس کے محل جیسے انسٹیٹیوٹ میں سب سے اوپری فلور پر کیوں رہتی ہیں؟ اس کے کردار تک بات لائی گئی تھی۔ ہاتھ نے اس کا ہاتھ تھام لیا، تبھی اس کے فون پر میسج کی ٹیون ابھری۔ برخوردار جیت کر آنا، نہیں تو نہ آنا اور ولیمہ کینسل سمجھو۔ سید جبیل کا دھمکی بھرا میسج ابھرا تھا اور ہاتھ مسکرا دیا۔ ڈیفنس لائر نے اس الزام پر آبجیکشن کیا تھا، اس کے پاس کہنے کو کافی کچھ تھا۔ سب سے پہلے تو فضا کے شوہر کی ایمان کو دی گئی دھمکی آمیز کال کا ریکارڈ نکالا گیا تھا۔ ایک سائنٹسٹ اپنی بیوی کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ ریکارڈنگ سنائی جا رہی تھی۔ اس نے ایمان کو 2 دفعہ فون کیا تھا اور ایکسیڈنٹ بھی کروایا تھا۔ اس کے بعد فضا کا خط نکالا گیا تھا۔ فضا نے سیشن کے دوران اپنا مسئلہ جو پرچی پر لکھ کر دیا تھا اور جو لیٹر اس نے مرنے سے پہلے لکھا تھا، بے شک لکھائی دیکھنے میں سیم تھی، لیکن الیکٹرانک تجزیے نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس نے نہیں لکھا تھا۔ اس کے شوہر نے غیر قانونی کام کیے تھے اور ہاتھ نے غیر قانونی طریقے سے سب کا ریکارڈ نکلوا لیا تھا۔ انہوں نے یہ سب خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اور آخر میں اوریجنل آٹوپسی رپورٹ کے مطابق اسے گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا، بعد میں چھت سے لٹکایا گیا تھا، اور وہ خط اس کے مرنے سے 1 دن پہلے لکھا گیا تھا۔ کمرہ عدالت شور سے گونج اٹھا تھا، اور تو اور جس پیشہ ور قاتل کو اس نے ہائر کیا تھا، جسے رقم بھیجی تھی، اس کا ریکارڈ بھی نکل آیا تھا۔
کیس بہت واضح اور صاف تھا، اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور عدالت برخاست ہونے سے پہلے ہاتھ نے صرف اتنا کہا تھا، ایمان میری بیوی ہے اور بیوی کو دل کی سب سے اونچی مسند پر رکھا جاتا ہے۔ وہ تو صرف محل تھا جہاں اس کے سب سے اوپری فلور پر رہنے پر اعتراض کیا جا رہا تھا۔ یہ اس شخص کے منہ پر چانٹا تھا جس نے اپنے بچے کی ماں کو مار ڈالا تھا۔ کل کے واقعے کے بعد میڈیا پر اب کافی کچھ چل رہا تھا۔ اس کی شادی پہلی بار منظر عام پر آئی تھی اور لاہور میں موجود سلفائٹس اکیڈمی اس کا سیشن لینے کے لیے آنے والے لوگوں سے بھر گئی تھی۔ اس کا سیمینار ہال کافی بڑا تھا جو اس وقت فل بھرا ہوا تھا۔ وہ اب لاہور آ ہی گیا تھا تو کیوں نہ سیشن لے لیا جاتا، وہ کبھی انکار نہیں کرتا تھا۔ ایک کثیر تعداد اکیڈمی میں موجود تھی اور لاکھوں لوگوں سے آن لائن سن رہے تھے۔ وہ اسٹیج پہ کھڑا تھا، گرے چیک ڈریس پینٹ میں ملبوس، سیاہ شرٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح پروقار لگ رہا تھا۔ بال نفاست سے سیٹ تھے، چمکتے سیاہ جوتے اور ان سے جھانکتے گلابی رنگت والے اس کے پیر۔ کچھ بھی تو نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ اب جم نہیں کرتا تھا، پہلے عبدل کی طرح دکھنے کے لیے کیا تھا، اب وہ اپنی اصلی باڈی میں تھا۔ سیاہ شرٹ کے بازو فولڈ کر کے کونیوں تک کیے ہوئے تھے، سیاہ گھڑی اس کی کلائی میں جنچ رہی تھی اور اس کا گرے چیک والا کوٹ کرسی پہ رکھا تھا۔ اس کے منہ کے قریب مائک سیٹ تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے سوال و جواب کر رہا تھا۔ ایمان ہال میں بیٹھی اسے ہی سن رہی تھی اور وہ اسے گھنٹوں سن سکتی تھی۔ آپ اتنے ماڈرن ہیں لیکن باتیں آپ اسلام کی کرتے ہیں، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ اسلام تو ماڈرن نہیں ہے۔ ہال میں سے ایک لڑکے نے سوال کیا تھا۔ اس کا سوال سن کر وہ مسکرا دیا۔ کس نے کہا آپ سے اسلام ماڈرن نہیں ہے؟ وہ اب الٹا سوال کر رہا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں، لڑکے نے ہولے سے بتایا۔ آپ نے دیکھا سنا کہ آپ نے ریسرچ کی، کہ آپ نے اسلام پر ریسرچ کی، اپنے دین پر، کہ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا صرف اس سے نہیں بلکہ سب سے، سب سننے والوں سے۔ پتہ ہے ہم نے اپنے دین پر سب سے بڑا ظلم کیا کیا؟ وہ ہال میں دیکھتے بولا تھا۔ ہم نے اسے صرف علماء کرام پر چھوڑ دیا، عالموں، مفتیوں اور مولویوں پر۔ ہم نے مان لیا کہ بس دین ان کے لیے ہے، وہی سکھائیں گے اور عمل بھی وہی کریں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے کیونکہ ہم عالم نہیں ہیں، دین والے نہیں ہیں، ہم عام لوگ ہیں۔ وہ اب انہیں دیکھتے کہہ رہا تھا، کیوں ایسا کیوں کیا ہم نے؟ کیا ہم اللہ سے کوئی اور عہد کر کے آئے تھے؟ کیا ہم نے وہی عہد نہیں کیا تھا جو علماء کرام نے کیا تھا؟ پھر کیوں ہم نے دین کو چھوڑ دیا؟ کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں نہیں سیکھا؟ ہم صرف دنیا میں مصروف ہو گئے۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ اور پھر اس سے بھی بڑا ظلم پتہ ہے کیا کیا؟ وہ ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسٹیج کے درمیان میں کھڑا تھا، اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں اس کا وجود چمک رہا تھا۔ ہم نے دین والوں پر دنیا حرام کر دی، ہم نے اپنے علماء کرام پر دنیا حرام کر دی، ہم نے انہیں مسجد تک محدود کر دیا۔ اگر ان میں سے کوئی باہر نکلا، کسی نے کوئی اور کام کیا، کسی نے اپنا بزنس کیا، تو ہم شروع ہو گئے لان تان کرنے۔ کیا واقعی یہ دین اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ اس کا وجود جلتا تھا جب وہ مسلمانوں کو اسلام سے دور دیکھتا تھا۔ کیا انبیاء اکرام نے دین کے ساتھ دنیا نہیں چلائی؟ کیا وہ مقدس لوگ بزنس نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ بس مسجد روزہ تک محدود تھے؟ کیا انہوں نے جنگیں نہیں لڑیں؟ کیا فتوحات نہیں کیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے دین کو خود پڑھیں، خود جانیں۔ ہمارا مذہب سب سے ماڈرن ہے، اس میں دین دنیا ساتھ لے کر چلنے کا کہا گیا ہے، نکاح کو ایمان مکمل کرنے والا عمل کہا گیا ہے، یہاں تک کہ پسند کے نکاح کی اجازت دی ہے، عورت مرد دونوں کو، دونوں پر علم فرض کیا گیا۔ تو پھر آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ماڈرن نہیں ہے؟ ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم سب دین کی ذمہ داری اٹھائیں، اسے مخصوص لوگوں پر نہ چھوڑا جائے۔ عہد ہم سب کر کے آئے ہیں۔ کہا جاتا ہے اسلام کی جبلت نہیں بدلتی، تو پھر قرآن انسان کو کیسے بدلتا ہے؟ سوال سن کر وہ چونکا اور پھر مسکرا دیا۔ اسے اپنے بچپن کا واقعہ یاد آیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اسٹیج پر چڑھنے اترنے کے لیے بنی سیڑھیوں تک آیا اور پھر ان پر بیٹھ گیا۔ آپ اسے اپنے پاس کیوں رکھتی ہیں؟ لائبریری میں کیوں نہیں؟ اس نے خانم سے قرآن پاک کے متعلق پوچھا تھا۔ کیونکہ یہ خاص ہے۔ وہ کیسے؟ وہ دو زانوں بیٹھا تھا اور ایک ہاتھ تھوڑی نیچے جمائے اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ اسے آسمان سے اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے۔ جو آسمانوں سے اترتا ہے وہ خاص ہوتا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ہاں، ہم بھی تو وہیں سے آئے ہیں نا، اللہ کے پاس سے، تو کیا ہم بھی خاص ہیں؟ ہاں، سب انسان خاص ہیں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ قرآن اللہ نے آسمان سے اتارا اور حضرت آدم کو اللہ نے آسمانوں میں پیدا کیا۔ انسان میں روح آسمان پر پھونکی گئی۔ جس لڑکے نے سوال کیا تھا وہ اب اسے دیکھتے کہہ رہا تھا، قرآن روح پر اثر کرتا ہے۔ قرآن آسمانی ہے اور روح بھی، اس لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن پاک اتارا گیا، کیونکہ اللہ جانتا تھا زمینی چیزیں انسان پر اثر نہیں کر پائیں گی۔ انسانی جبلت کو بدلنے کے لیے قرآن آسمان سے اتارا گیا، اور جو آسمانوں سے اترتا ہے وہ خاص ہوتا ہے۔ سب سمجھ آیا؟ وہ مسکرایا تھا۔ ایمان اسے پورے جذب سے سن رہی تھی۔ جب اچانک اسے خود پر گہری نظروں کا احساس ہوا، وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تب اس کی نظر دائیں جانب بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ عبایا پہنے ہوئے تھی، نقاب کیا ہوا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔
وہ کچھ لمحے دیکھتی رہی اور پھر جھماکا سا ہوا۔ وہ کائنات تھی، کائنات ملک۔ ایمان اسے پہچان گئی تھی۔ میں یہاں قرآن پاک کی تفسیر پڑھاتی ہوں۔ وہ دونوں اب سٹاف روم میں بیٹھی تھیں۔ کائنات کے ساتھ اس کا 2 سالہ پیارا سا بیٹا تھا۔ ویلنسیا سے واپس آنے کے بعد گھر والوں نے میری زبردستی رخصتی کر دی۔ وہ میرا کزن تھا، سلطان چچا کا بیٹا، اور فطرت بھی ویسی ہی تھی۔ وہ مجھے مارتا پیٹتا تھا کیونکہ میں اس سے رخصتی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اسی بات پہ وہ مجھے شادی کے بعد مارتا تھا۔ اتنا مارتا تھا کہ میں پریگننسی میں بے ہوش ہو جاتی تھی، اور پھر ایک دن وہ مر گیا، دل کا دورہ پڑنے پر اچانک۔ شاید اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ سلطان چچا کو فالج ہو گیا، شاید ان کے کرموں کی یہی سزا تھی، اور میں عہد کی پیدائش کے بعد یہاں لاہور شفٹ ہو گئی۔ جب یہ اکیڈمی اوپن ہوئی تو میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا، اور اب میں نہ صرف تفسیر پڑھاتی ہوں بلکہ اس اکیڈمی میں کافی ذمہ داریاں مجھ پر ہیں۔ ایمان کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ اسے سمجھ نہ آیا کائنات کے لیے خوش ہو یا دکھی، پر اللہ نے سب کے لیے کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے۔ وہ اس سے مل کر خوش ہوئی تھی اور یونیورسٹی کی یادیں تازہ کرتی رہی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، اور کائنات بھی بدل گئی تھی۔ آج ان کا ولیمہ تھا۔ سید جبیل نے پورے ملتان کو جیسے مدعو کر لیا تھا۔ فنکشن شام میں تھا اور وہ لوگ بس نکلنے والے تھے۔ لاہور سے ملتان وہ بائی روڈ جا رہے تھے۔ ایمان نے ہاتھ کی پسند کی موو کلر کی میکسی پہنی تھی۔ ہلکے میک اپ میں وہ اس میکسی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ ایمان کا آئیڈیا تھا کہ وہ یہیں سے تیار ہو کر جائے تاکہ اگر لیٹ بھی ہو گئے تو وہاں جا کر مزید ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ اس کی میکسی زیادہ ہیوی نہیں تھی اور بازو فل تھے۔ کہیں سے بھی وہ ولیمے کی برائڈ نہیں لگ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی اور کے ولیمے میں آئی ہو۔ ہاتھ نے بڑی مشکلوں سے ایسا ڈریس ڈھونڈا تھا جس میں وہ کمفرٹیبل رہتی۔ وہ جانتا تھا ایمان کے لیے ہیوی کپڑے پہننا مشکل تھا اور اسے سر ڈھانپنا تھا، تو اس لیے اسے یہ فلورل میکسی اچھی لگی تھی جو نیچے سے سلک کی تھی اور اوپر نیٹ تھی۔ فیری ٹیل والی یہ میکسی اسے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ ہیلز والے شوز پہنے اب وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا آخری جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی سفید شال بیڈ پر پڑی تھی۔ جب سے ہاتھ نے وہ دی تھی اب وہ ہر جگہ ایمان کے ساتھ ہوتی تھی۔ بالوں کو جوڑے میں قید کیے، چھوٹے چھوٹے چمکتے ٹاپس پہنے وہ کسی فیری ٹیل کی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ جیسی وہ کمرے میں داخل ہوا ایک پل کو تو حیران رہ گیا۔ وہ کلر اس پر واقعی جچ رہا تھا۔ میری وائف جیسی؟ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا اس کا فون بج اٹھا۔ سعد کا فون تھا۔ ہاتھ بھائی ایک مسئلہ ہو گیا۔ سعد کی آواز ابری تھی۔ ایمان اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد وہ لوگ اکیڈمی کی جانب رواں تھے۔ ایمان نے حجاب کر لیا تھا اور سفید شال اس کے کندھوں پر تھی۔ اکیڈمی میں لڑکیوں کی کثیر تعداد جمع تھی۔ وہ ایمان کا سیشن اٹینڈ کرنا چاہتی تھیں۔ وہ ایک ہیلر سے ملنا چاہتی تھیں۔ ہاتھ نے ایک نظر فنکشن کے لیے تیار ہوئی ایمان کو دیکھا۔ ڈونٹ وری، میں ایسے بھی لے لوں گی سیشن۔ وہ مسکرائی تھی۔ لمبا سفر تھا، وہ لوگ پہلے لیٹ ہو چکے تھے، لیکن ایمان ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ لڑکیوں کی کثیر تعداد سیمینار ہال میں تھی۔ وہاں کوئی لڑکا نہیں تھا، اس لیے ایمان کمفرٹیبل تھی۔ جب وہ ہال میں داخل ہوئی تو گہری خاموشی میں اس کی ہیلز کی آواز ہال میں گونج گئی تھی۔ لڑکیوں نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنی فیری میکسی کو دونوں جانب سے اٹھائے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ سب اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ وہ ایسے ہی چلتی ہوئی اسٹیج تک گئی اور پھر مائک اتارتے کرسی پر بیٹھ گئی۔ نہیں، میں سیشن کے لیے اتنا تیار ہو کر نہیں آئی ہوں، آج میرا ریسیپشن ہے۔ اس کے بارے میں جیسا سنا تھا وہ ویسی ہی تھی، بلکہ بے حد حسین تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ آپ اپنے اتنے اہم فنکشن کی بجائے یہاں آ گئی ہیں، کیا آپ کو برا نہیں لگ رہا؟ ایک لڑکی نے پوچھا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے آج کے دن ہی یہ سیشن لکھا ہو، شاید کچھ اہم ہو جو ہم نہیں جانتے۔ میم، آپ نے دیکھا ایک لڑکی نے اللہ کی راہ پر چلنے کی کوشش کی، اسے مار دیا گیا۔ آپ بتائیں ہم لڑکیاں کیا کریں؟ ہم مزید ڈر گئی ہیں۔ یہ برا ہوا، بہت برا۔ انسانیت کا قتل کیا گیا، لیکن ہونی کو ہم نہیں ٹال سکتے۔ فضا کی موت رائے گاہ نہیں گئی۔ اگر یہ کیس میڈیا پر نہ آتا تو آج اتنی کثیر تعداد یہاں موجود نہیں ہوتی۔ مجھے 6 ماہ سے زائد عرصہ لگا اس حادثے سے ریکور ہونے میں، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ پہلے تو آپ لوگ یہ جان لیں، حق اور سچ کا راستہ آسان نہیں ہوتا، عورتوں کے لیے تو بالکل نہیں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہی جو اللہ نے حکم دیا ہے، وہ فوراً بولی۔ آپ کو نہیں لگتا ان سب کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم آج کی لڑکیاں ہیں، ہمیں سب معلوم ہے۔ یہ سیشنز کرنا، یہ سب کیا توجہ کے لیے کر رہی ہیں آپ؟ ہم ہر کسی کو پسند نہیں آ سکتے، اور ہم ہر کسی کو پسند آنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ وہ یہ بات جانتی تھی، اس لیے وہ لڑکی کے سوال پر مسکرا دی۔ توجہ؟ لیکن کس کی توجہ چاہیے ہوگی مجھے؟ شاید بڑے لوگوں کی، خاص طور پر مردوں کی۔ وہ اسے غصہ دلانا چاہتی تھی شاید۔ اچھا، کون سے مرد؟ امیر کبیر یا خوبصورت؟ ڈرگز لینے والے مرد، حرام کمانے والے مرد، جواری مرد، اللہ سے دور رہنے والے مرد، یا پھر زانی مرد؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا تو حال میں خاموشی چھا گئی۔ لگتا ہے آپ سوال لکھ کر لائی ہیں، اس لیے آپ سن نہیں پائیں کہ میں نے بتایا آج میرا ریسیپشن ہے۔ میں ایک ایسے شخص کی بیوی ہوں جس کی بس چاہت کی جا سکتی ہے،
پھر مجھے کن مردوں کی اٹینشن چاہیے ہوگی؟ اور اگر ایسا ہوتا تو یہاں وہ سارے مرد موجود کیوں نہیں ہیں؟ اور میں یہاں کیوں ہوں؟ یہ سوال میں نے نہیں رکھتا. آپ یہاں کیوں ہیں یہ سوال میں نہیں رکھتا ہے. تو بتائیں آپ یہاں کیوں ہیں؟ میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ آپ نے کہا آج کی عورت زیادہ بھٹکی ہوئی ہے اور پیچھے ہے. کیسے؟ ہم پڑھی لکھی ہیں, ہمیں اپنے اسٹینڈرڈ معلوم ہے, ہر شعبے میں عورت آگے ہے, ہم ٹیکنالوجی سے بھی واقف ہیں اور کتابوں سے بھی, پھر ہم کیسے پیچھے ہیں؟ ایک لڑکی نے سوال کیا تھا. ایمان کے پیچھے ڈائز پر کھڑی ایک اسٹوڈنٹ پروجیکٹر آن کر رہی تھی. اچھا تو پھر کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا پیدا کیوں نہیں کیا ہم نے؟ کوئی قاسم, کوئی ایوبی, کیوں؟ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو دیکھا ہے؟ ہم کیا بنا رہے ہیں انہیں؟ پروجیکٹر آن ہو چکا تھا. ووٹ کھڑی ہوئی. کتابیں پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ کون سی کتابیں؟ یہ والی کتابیں. اسکرین پر اب کچھ ریشوز نظر آ رہی تھیں. یہ کتابیں پڑھتے ہم. فحش مواد پچھلے چند سالوں میں یہ عروج کی بلندیوں پر پہنچ چکا ہے. کس نے پہنچایا اسے یہاں تک؟ یہ پبلش ہو رہا ہے. ایسی زوال پذیر کتابیں پڑھ کر ہم نے کون سا علم حاصل کیا ہے؟ اور کس سٹینڈرڈ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ مردوں کے سٹینڈرڈ کی؟ کون سے مرد پسند ہے ہمیں؟ حرام کمانے والے, امیر کبیر نشئی جواری, یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے؟ ہمارے شوہر حرام کماتے ہیں, ہم کھاتے ہیں, اور پھر کوئی محمد بن قاسم کیسے پیدا ہوگا؟ مجھے یہ پوچھنا ہے ان مڈل کلاس لڑکوں کا, مردوں کا کیا قصور ہے جو دن رات حلال کماتے ہیں, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, جو نیک ہیں, انہیں ہم کیوں ریجیکٹ کر دیتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ ان کے پاس گاڑی بنگلہ نہیں ہوتا؟ یہ سٹینڈرڈ ہے ہمارے, صرف پیسہ؟ وہ بولی تو بولتی چلی گئی. آپ نے بھی ایک امیر کبیر گھرانے میں شادی کیا, تو آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ ہمیں حلال کمانے والے مردوں سے شادی کرنی چاہیے؟ میرے شوہر آج جس مقام پر ہیں انہیں 10 سال لگے یہاں تک پہنچنے میں. انہوں نے جو بنایا اپنی محنت سے بنایا, خاندان کا استعمال نہیں کیا. ہال میں پھر سے خاموشی چھا گئی. تو ہم کیا کریں؟ جو جائز ہے, جو آج کے اس فتنوں کے دور میں ہمارا فرض ہے. بہت کوشش کی لیکن مجھ سے نہیں ہو پاتا. میں بہت کچھ سوچتی ہوں لیکن ایک ایسی لڑکی جو اپنے گھر میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنی ہو, وہ بھلا اتنا اعتماد کہاں سے لائے گی کہ دنیا کو راہ دکھا سکے؟ ایک لڑکی مرے مرے سے لہجے میں بولی تھی. ایمان کو لگا کسی نے اس کی روح سلب کر لی ہو. جب اپنے ہی گھر میں کوئی غلط طریقے سے چھونے کی کوشش کرتا ہے تو انسان کتنی پستیوں میں گرتا چلا جاتا ہے. وہ اچھے سے جانتی تھی, اس تکلیف سے وہ واقف تھی. کتنا ٹائم ہو گیا اس حادثے کو؟ اس نے خود پر قابو پاتے پوچھا. گلے میں کانٹے اگائے تھے. 20 سال. لڑکی سر جھکائے کھڑی تھی. 20 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے. کب تک اسے لے کر بیٹھے رہنا ہے؟ کب تک اس حادثے کو بہانہ بنا کر استعمال کرنا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی؟ آخر کب تک؟ سب نے مر جانا ہے, سب نے جواب دینا, اور ایسے لوگوں کی جان کتنی اذیت سے نکلتی ہے وہ میں جانتی ہوں. تو بہتر ہے ایسے حادثوں کو پیچھے چھوڑ دیا جائے. زندگی آپ کے لیے نہیں رکے گی. آپ کیوں رک گئی ہیں؟ موو آن. اس کی آواز تیز ہو گئی تھی. ہال میں بیٹھی لڑکیوں اور عورتوں کو اپنے اندر سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی تھی. آپ اس عمر میں اتنا کچھ کر رہی ہیں, آپ صحت مند ہیں, خوبصورت ہیں, آپ بول سکتی ہیں. آپ کے لیے آسان ہے, ہمارے لیے نہیں. کچھ بھی آسان نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں. آسان صرف پلیجر ہوتے ہیں. وہ جھٹ سے بولی تھی جیسے ہر سوال کا جواب پاس ہو. میں یہاں کھڑی ہوں تو میں نے یہاں تک پہنچنے میں محنت کی ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کی باتیں سنی ہیں. جب جاب شروع کی تھی سب کہتے تھے ہر وقت بیمار ہی رہتی ہوں. ایسی کوئی بیماری نہیں جس پر قابو نہ پایا جا سکے, چاہے جسمانی ہو یا روحانی. میں ڈپریشن کی مریضہ ہوں, تھیراپی لیتی ہوں. میرے لیے یہ سب آسان نہیں ہے. میں 6 مہینے پاگل خانے میں رہی ہوں. میرے لیے یہ آسان نہیں تھا. ہال میں موت کا سا سناٹا چھا گیا. کب تک ہم بہانے بناتے رہیں گے؟ کب تک بچتے رہیں گے اپنی ذمہ داریوں سے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں تو یہی نہیں پتہ. ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر, زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا, لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے. مگر انسان نے اسے اٹھا لیا. وہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے. سورہ احزاب آیت 72. یہ ذمہ داری لی تھی ہم نے انسانوں نے اٹھایا تھا اسے. تو اب کیوں بھول گئے ہیں؟ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتی تو کم از کم اپنے بچے کی اسلام کے مطابق تربیت کریں. اس کو صحیح اسلام تو سکھائیں تاکہ وہ بڑا ہو کر یہ نہ کہے کہ اسلام بورنگ ہے, وہ اس کا مذاق نہ اڑائے. ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی. تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے خود کی پہچان کرنی ہے, خود کی تلاش کرنی ہے, اپنے ڈیمنز پر قابو پانا ہے, خود کو مضبوط کرنا ہے, اور سب سے بڑی بات قائم رہنا ہے. اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جب ہم تھک کر اکتا کر رکیں گے نہیں, سفر جاری رکھیں گے, درد کو برداشت کرنا سیکھیں گے, تب ممکن ہوگا. اپنے اندھیروں سے کیسے لڑا جائے؟ پہلے تو اندھیروں کو قبول کرنا سیکھیں کہ ہاں ہم اندھیروں میں ہیں. پھر سوچیں کہ ہم اندھیروں میں کیوں ہیں, کیا مقصد ہے وہاں ہونے کا. اندھیرا چھٹنے لگے گا جب آپ اس کی پرواہ چھوڑ دیں گے, جب آپ اس سے بے خوف ہو جائیں گے, جب آپ راہ حق تلاش کرتی رہیں گی. میں جانتی ہوں سفر لمبا ہے, ہم تھکے ہوئے ہیں, زخمی ہیں, جسم زخموں سے چور چور ہے,
پیروں میں آبلے پڑ گئے ہیں۔ ہم رک جانا چاہتے ہیں، مر جانا چاہتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دینا چاہتے ہیں، پر یقین رکھیں منزل بہت خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت کہ جب آپ کو ملے گی آپ حیران رہ جائیں گی۔ آپ شکر ادا کرتے نہیں تھکیں گی، تو پھر اب کیوں تھکنا؟ میں بس چاہتی ہوں آپ اپنا سفر جاری رکھیں، پتہ نہیں دوبارہ ہم مل پائیں یا نہیں، بس میں یہی چاہتی ہوں اللہ کی اور اپنا سفر جاری رکھیں۔ وہ ہمیں گرنے نہیں دے گا، کبھی نہیں، وہ تھام لے گا، اور جب تھام لے گا تب سارے زخم منمل ہو جائیں گے۔ برخوردار تم آ رہے ہو یا میں اپنا ولیمہ شروع کروں؟ وہ لوگ مزید 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے تھے اور سید جبیل اس پر کافی برہم تھے۔ ہاتھ وائس میسج سن کر مسکرا دیا۔ وہ اب ملتان کی جانب روان تھی۔ ایمان اس سے کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے سیکیورٹی کے لیے ایک اور گاڑی بھیجی تھی۔ وہ سیٹ سے پشت ٹکائے بیٹھی تھی۔ تھک گئی ہو؟ وہ اس کے چہرے کو پیار سے نظروں میں سموئی بولا۔ بس تھوڑا سا، وہ اس کے کندھے پہ سر ٹکاتے بولی۔ ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ وہ پزل باکس کہاں ہے؟ وہ اب اس کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ وہ جس کا تھا اس کو دے دیا، ہاتھ نے بتایا۔ کیا آپ نے اسے حل کیا؟ ہاں۔ اس کا راز کیا تھا؟ عبدل۔ وہ بولا تو ایمان زیر لب مسکرا دی۔ ہاتھ کے وجود سے اٹھتی مہک اسے سکون پہنچا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ اکثر سفر کے دوران سو جاتی تھی اور اس سے پہلے ریڈی ہو گئی تھی کہ راستے میں سوتے ہی جانا تھا اس نے۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، مجھے نظر کی دعا پڑھنی چاہیے تھی۔ وہ اب زیر لب دعا پڑھ رہا تھا، لیکن جب تک اسے پھونک ماری وہ سو چکی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا جو اس کے بازو سے اپنا بازو لپیٹے اس کے کندھے پر سر ٹکائے سو رہی تھی۔ کچھ دیر گاڑی چلتی رہی، پھر اس نے ایمان کی سیٹ پیچھے کر کے اسے سیدھا کیا۔ تب اس کی نظر گاڑی میں پیچھے رکھے گفٹ باکس پر پڑی۔ اس نے وہ اٹھایا، اندر کچھ تھا جو پیک تھا اور اوپر ایک کارڈ لگا تھا۔ اس شخص کے نام جو آسمانوں سے آیا اور زمین پر رہ گیا، جس کی سفیدی نے مجھے اپنی جانب کھینچا، جس کے کردار سے مجھے محبت ہوئی اور جس کے اندھیروں نے مجھے اس سے عشق کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کئی لمحے ساکت بیٹھا رہا، بار بار اس سطر کو پڑھتا رہا اور ہر بار اس کا دل اتنی ہی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ ایمان کو دیکھا جو سفید شال لپیٹے سکون سے سو رہی تھی، اور یہ سکون اسے ہاتھ کی موجودگی میں ملتا تھا۔ اس نے جھک کر ایمان کے ماتھے کو چوما اور پھر سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کی ہم سفر ساتھ تھی، سفر کیسا بھی ہوتا اب کٹ جاتا۔ کچھ باتیں انسان کو وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، جیسے عدم جبیل کو یہ بات اب سمجھ آئی تھی کہ امی ایمان اور ماہین ایک جیسی تھیں، ایک سفید شخص سے سالوں محبت کرنے والی۔ وہ اگر ایمان کو زبردستی اپنا بنانے کی کوشش کرتا تو اسے توڑ دیتا۔ ہشام مر گیا تھا اور ماہین ٹوٹ گئی تھی۔ جارڈن کی محبت کے بدلے وہ اسے صرف وفا ہی دے پائی تھی، محبت نہیں۔ اگر ایمان اسے اپنا لیتی، اس کی محبت چن بھی لیتی تو وہ اس سے کبھی محبت نہ کر پاتی، وہ محبت جو وہ ہاتھ سے کرتی تھی، بالکل ویسے جیسے ماہین ہشام سے کرتی تھی۔ وہ ان 2 عورتوں سے چاہ کر بھی نفرت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے یہ بات اب سمجھ میں آئی تھی کہ محبت زبردستی دل میں نہیں ڈالی جاتی۔ وہ ماہین اور ایمان کی کنڈیشن اب سمجھ پایا تھا جب اس نے منہا کو اپنے لیے تڑپتے دیکھا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ وہ ماہین اور ایمان کی جگہ تھا اور اس کی جگہ منہا نے لے لی تھی۔ وہ تمام تر کوششوں کے باوجود اس لڑکی کی محبت نہیں اپنا پایا تھا۔ انسان جب دوسروں کی جوتوں میں کھڑا ہوتا ہے تب اسے ان کی حالت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ منہا سے ہمدردی رکھتا تھا جیسے ایمان اس سے رکھتی تھی۔ اس نے تو اسے موقع بھی دیا تھا پر وہ ڈٹا رہا۔ وہ چاہتا تھا وہ جیسا ہے اسے ویسا ہی اپنایا جائے۔ اس نے کبھی ایمان کے خوف کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر وہ چلی گئی۔ اسے جانا تھا پر عدم سے یہ برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ لڑکی اسے کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ وہ وجہ ڈھونڈنا چاہتا تھا تاکہ اپنے آپ کو مطمئن کر سکے کہ بے وفائی ایمان نے کی تھی، اور پھر اسے مل گئی، اسے وجہ مل گئی۔ اس نے کیا کچھ نہیں کہا تھا اسے۔ وہ اس پر بھول گیا تھا کہ اللہ نے اس کے لیے ہاتھ کو وجہ بنایا تھا، وجہ بنایا تھا تاکہ اسے ایک موقع ملے، اپنی محبت کو سنبھال رکھنے کا موقع۔ وہ اس موقف سے دیکھ نہیں پایا کیونکہ اس نے وہی دیکھا جو دیکھنا چاہتا تھا، وہی سنا جو سننا چاہتا تھا۔ اس نے ایمان کے کردار پر انگلی اٹھائی اور پھر خود بے وفائی کی۔ یہ روگ جو وہ لیے پھرتا تھا یہ محبت کا روگ نہیں تھا، یہ اپنے مقام سے گرنے کی جلن تھی جو اسے جینے نہیں دیتی تھی۔ وہ ایکریس بن کر اپنی حدوں سے نکلا تھا تو پھر جلنا اس کا مقدر تھا۔ ٹرین کے پہیے آہستہ ہوتے ہوتے ایک جھٹکے سے رک گئے۔ جویریہ جیسے کسی خواب سے جاگی تھی، وہ جانے کون سی دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ یہ آخری سٹاپ تھا، وہ لوگ پشاور پہنچ چکے تھے۔ اس نے ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر ایک نظر ٹیپ ریکارڈر کو دیکھا۔ اس کے سامنے ادھم جبیل بیٹھا تھا جو کبھی ماسیل کہلایا تھا۔ یہ وہ کہانی تھی جو اس نے ایسے توقع نہیں کی تھی۔ وہ تو ماسیل کی تلاش میں نکلی تھی، اس کی کہانی سننا چاہتی تھی، پر یہاں تو ہر شخص ماسیل نکلا تھا۔ سب اپنی کہانی کے مرکزی کردار تھے، سب اپنی کہانی کے بت ساز تھے۔ یہ قصہ بت ساز کا نہیں تھا، یہ قصہ بت سازوں کا تھا، سب کا تھا، سب نے سہا تھا اور شاید ادھم جبیل سے بھی زیادہ سہا تھا۔ اس نے یہ کہانی سنتے سنتے جانے کتنے بت بنائے تھے اور آخر تک جانے کتنے ٹوٹے تھے۔ ادھم اپنی شال سنبھالتا اٹھا اور ٹرین کے ڈبے سے باہر نکل آیا۔ وہ اسے روک نہیں سکتی تھی
یہ وہ کہانی تھی جہاں سب اپنی اپنی تلاش میں تھے۔ جو بات قابل نوٹ تھی وہ یہ تھی کہ اللہ والوں نے اپنی تلاش جلد کر لی تھی اور باقیوں کا سفر جاری تھا۔ اس نے ایک نظر ٹیپ ریکارڈر کو دیکھا اور پھر نیچے رکھ کر اوپر سے اپنا پاؤں مارتے اسے توڑ ڈالا۔ وہ واپسی کے سفر میں اسے کسی دریا میں پھینکنے والی تھی۔ ادم جبیل کے جن گناہوں پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا وہ اسے دنیا کے سامنے نہیں لا سکتی تھی۔ وہ خود ٹرین سے باہر نکل آئی، کندھے پر بیگ لٹکائے وہ اب اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے کہانی کے ہر کردار سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی۔ وہ سب اس کے لیے برابر تھے۔ وہ دنیا کی وہ خوش نصیب لڑکی تھی جس نے یہ قصہ سن کر اپنے سارے بت توڑ ڈالے تھے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ٹھوکر لگنے سے پہلے سنبھل جاتے ہیں۔ وہ اسے نظر آ گیا تھا، ایک نل پر بیٹھا تھا، وہ منہ ہاتھ دھو رہا تھا۔ جیا نے غور سے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ صرف منہ ہاتھ نہیں دھو رہا بلکہ وضو کر رہا تھا۔ وقت تیزی سے پیچھے بھاگا تھا۔ وضو آتا ہے آپ کو؟ اس نے عجیب سا سوال کیا۔ سوری، میں سمجھا نہیں۔ میں نے پوچھا وضو آتا ہے یا نہیں؟ یعنی اب تم مجھ سے عبادت کرواؤ گی؟ اس نے کہکا لگایا۔ پہلی بار اس کے ہنسنے پر اسٹوڈیو میں رکھے تمام مجسموں نے برا سا منہ بنایا۔ انہیں ماسیل کا یوں ہنسنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ تو کتنی توجہ سے ایما کی باتیں سن رہے تھے۔ مسٹر ماسیل، آپ جب مجسمہ بناتے ہیں، یہاں اسٹوڈیو میں کام کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ شاور لیتا ہوں، اس نے فوراً جواب دیا۔ اس کے بعد پھر سے آپ یہاں اسٹوڈیو میں آ کر فوراً کام شروع کرتے ہیں؟ اس بات پر ایما کسی گہری سوچ کا شکار تھی۔ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ کام کرنے کے بعد شاور لیتا ہوں۔ اگر پہلے لے لوں گا اور بعد میں کام کروں گا تو یہ مکسچر جسم یا کپڑوں پر کہیں نہ کہیں لگ کر رہ جائے گا اور وہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ شاور لینے کے بعد آپ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، آپ کا دل نہیں کرتا دوبارہ گندا ہونے کو، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل۔ تو کیوں نہ شروعات وضو سے کی جاتی، جس کے بعد کچھ غلط کرنے کو دل نہیں کرتا؟ سفر لمبا تھا لیکن شروعات کہیں سے تو کرنی تھی نا، کیوں نہ وضو سے؟ وہ دیکھتی رہی، مسکرائی اور پھر پلٹ گئی۔ اسے واپس جانا تھا کیونکہ اس کا بھی ایک نیا سفر شروع ہو گیا تھا، اپنی پہچان کا سفر۔ چند سال بعد۔ تمہاری کوئی کلاس نہیں ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ آج ہمارے پروفیسر نہیں آئے، سنا ہے کوئی ریپلیسمنٹ ٹیچر آ رہے ہیں، پروفیسر جے، وہ تھکی تھکی سی بتا رہی تھی۔ وہ اب کلاس سے باہر نکل آئی تھی جب اس نے عجیب سا شور سنا۔ پروفیسر جے آ گئے، اوہ مائی گاڈ! لڑکیاں کلاس کی جانب بھاگ رہی تھیں، تب اس کی نظر گراؤنڈ سے کلاس کی جانب آتے شخص پر پڑی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ یہ چہرہ اسے ازبر تھا، وہ اسے لاکھوں کی بھیڑ میں پہچان سکتی تھی۔ وہ ڈریس پینٹ پہنے ہوئے تھا، سرمئی پینٹ پر سفید شرٹ، کف فولڈ تھے، بھورے بال جو پیچھے کی جانب پونی میں نفاست سے بندھے تھے، اور چہرے پر سجی بھوری ہلکی داڑھی۔ وہ کسی ماڈل کی چال چلتا آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا اور ہاتھوں میں لکڑی کا ایک پزل باکس تھا۔ وہ اب اس کے قریب ہو رہا تھا اور پھر وہ اس کے قریب سے کسی ہوا کے جھونکے کی مانند گزر گیا اور فضا خوشبوؤں سے بھر گئی۔ عبدل، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ عبدل جبیل، جبیل، جے، پروفیسر جے، اوہ مائی گاڈ! مجسمے میں جیسے جان پڑ گئی ہو، وہ تیزی سے کلاس روم کی جانب بھاگی۔ اگر میں بچ گیا تو اندھیروں کی دنیا میں سنبھال لوں گا، ڈیڈ کو میں ڈھونڈ لاؤں گا، یہ اب میرا مقصد ہے۔ فضا میں ارتعاش سا ہوا۔ اگر میں مر گیا تو تم میرا بدلہ لینا، اور اگر میں بچ گیا تو سب کو تباہ کر دوں گا۔ وہ عبدل تھا، وہ جب آتا تھا اپنے ساتھ تباہی لاتا تھا، اور وہ آ گیا تھا۔ میں ختم شد کی عادی نہیں، کہانیوں کا انت ہمیشہ نئی شروعات لاتا ہے۔ خدا کو منظور ہوا تو جلد ملیں گے، نور راجپوت۔ اوکے جی، تو یہ ناول کمپلیٹ ہو گیا۔ بہت 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 اچھا ناول تھا، اور یقین مانیں میں اتنا اچھا ایکسپیکٹ نہیں کری تھی۔ مجھے ہناوے تھوڑا تھوڑا کچا پکا لگا تھا یہ نور راجپوت کا ناول، اور پہلا ناول سلفائٹ بھی مجھے ٹھیک لگا تھا، اچھا لگا تھا، پر بہت اچھا نہیں لگا تھا۔ ماسیل جب میں نے شروع کیا تو وہ بھی مجھے اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن جیسے جیسے کہانی بڑھتی گئی آگے آگے، اور اسپیشلی جب اینڈنگ کی سائڈ پہ آ رہی تھی نا، مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ اور پھر مجھے جب پتہ چل گیا کون کیا ہے تو تب مجھے صحیح والا مزہ آیا، اور مجھے یہ ناول کافی اچھا لگے۔ آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا یہ ناول؟ عبدل شکر ہے زندہ ہے یار، عبدل کو کچھ ہو جاتا تو پھر مجھے برا لگتا۔ پتہ کیا، میرے چھوٹے بھائی کا نام عبدل ہے، تو وہ پھر تھوڑا تھوڑا نا آپ کی اٹیچمنٹ دوسرے والی ہو جاتی ہے، تو وہ مجھے بس لگ رہا تھا عبدل کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور روحان جبیل، وہ کیوں نہیں آیا یار؟ وہ اس نے پورے ناول میں انٹری ہی نہیں دی، کچھ بھی نہیں کیا۔ اور ہانم، اچھا اس میں یہ تھا کہ پچھلے ناول سلفائٹ کے کریکٹرز کے ساتھ بالکل چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، کوئی ہانم کی بات نہیں تھی، کوئی ماہین کی بات نہیں تھی، کوئی ہشام کی بات نہیں تھی، مطلب صرف ان کے بچوں کی باتیں تھی۔ تو تھوڑا بہت ان کا بھی تو یار بتانا چاہیے تھا۔ اتنا ہم نے ٹائم گزارا آر جے کے ساتھ، تو آر جے اب کیا کر رہا ہے، کہاں پر ہے، اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں، زندہ ہے یا نہیں، کیا کر رہا ہے، تو تھوڑا تو وہ بھی ہونا چاہیے تھا۔
باقی ہاتھ کا کریکٹر بہت اچھا تھا، ایمان کا اچھا تھا، کائنات کا. اور ہیزل کا کیا ہوا؟ ہیزل عبدل کو ملی کہ نہیں؟ یہ بھی تو ہونا چاہیے تھا. کیا پتہ اس کا ایک اور بھی پارٹ آئے اور ابھی عبدل کیا پتہ آر جے کو ڈھونڈے. پر ہو سکتا ہے، خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا یہ ناول؟ اور اس میں بہت سارے سبق تھے اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، بہت اچھے سے ایکسپلین کیے گئے. ایمان کے بارے میں باتیں تھیں، آپ کی لائف پارٹنر کو لے کر کیسی ہونی چاہیے، کیسے موو آن کرنا چاہیے، کیسے اپنے ریسرچ کرنی چاہیے، کیسے اپنے آپ کو تلاش کیا جانا چاہیے، اپنی پہچان ڈھونڈنی چاہیے. تو یہ ایسی بہت ساری باتیں تھیں. تو بس جس کو جو چیز میں کنفیوژن تھی میرے خیال سے وہ کلیئر ہو گئی ہوگی. اس کے علاوہ میں اگر آپ کو نئے ناول کی ریکمنڈیشن دے دوں، ایک ناول ہے نمکین پانیوں کا سفر، اور وہ لکھا ہے مونم ملک نے. کافی لینتھی ناول ہے، 26-27 اس کی ایپیسوڈز ہیں شاید، اور وہ ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی کوالٹی ناول ہے، اور وہ بہت ہی میچیور رائٹنگ ہے اس میں. مونم ملک نے لکھا تھا، یہ ڈائجسٹ میں پبلش ہوا تھا، اور بہت بہت میرا ون آف دا فیوریٹ ناول ہے اور مجھے بہت پسند ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا اچھا ناول ہے اور اتنا انڈر ریٹڈ کیوں ہے، اس کو لوگوں نے کیوں نہیں پڑھا. تو میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اور آپ کو ریکویسٹ کر رہی ہوں، آپ کو ریکمینڈ کر رہی ہوں، سجیسٹ کر رہی ہوں کہ اس کو ضرور ایک دفعہ چیک آؤٹ کریں. شروع میں آپ کو صحیح سے شاید نہ سمجھ آئے، لیکن جیسے جیسے ناول آگے بڑھے گا آپ کو بہت 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 اچھا لگے گا. بہت اچھی کہانی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک اور چینل ہے میرا، پاک ناولز فار ایور. وہاں پہ میں شارٹ ناولز پڑھتی ہوں، تو وہاں پر شارٹ ناولز میں سے جو میرے فیوریٹ ناولز ہیں ان کی میں نے ایک پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے، اور وہ والے ناول ہیں جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. تو شارٹ ہیں، ان کو بھی چیک آؤٹ کیجیے گا. تو اسکرین پہ آپ کو 2 چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، ایک جو میرے فیوریٹ ناولز ہیں وہ، اور ایک نمکین پانیوں کا سفر. ٹھیک ہے، ان کو ضرور چیک آؤٹ کیجیے گا. مجھے رکھیں دعاؤں میں یاد، اور اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں، تو میرا انسٹاگرام ہے pak.novels، وہاں پر بھی مجھے فالو کر لیں. اللہ حافظ.